کیا کبھی ذہن میں یہ سوال ابھرا ہے کہ ایک شہر جو محض چند کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا پتھروں اور تنگ گلیوں کا ایک خشک سا ٹکڑا ہے، وہ پوری دنیا کے 3 سب سے بڑے مذاہب کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں بن گیا؟ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ مطلب بظاہر تو یہ صرف جغرافیے کا مسئلہ لگتا ہے۔ بالکل، اور ایک ایسا مقام جسے اصولی طور پر کائنات میں امن کا سب سے بڑا گہوارہ ہونا چاہیے تھا، وہ صدیوں تک تاریخ کے بدترین تنازعات اور خون ریزی کا مرکز کیوں رہا؟ اصل میں اس کی جڑیں مٹی یا پتھروں میں نہیں ہیں، بلکہ ہماری انسانی روح اور نفسیات کی انتہائی گہرائیوں میں پیوست ہیں۔ یہ محض زمین کے ایک ٹکڑے پر قبضے کی جنگ نہیں ہے۔ اور سامعین، اسی معمے کو سلجھانے کے لیے آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاسٹ ٹو پریزنٹ کے اس علمی سفر میں ہم تاریخ کے گم شدہ اوراق سے لے کر فلسفے کی گہرائیوں تک جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ آج ہم کیرن آرمسٹرانگ کی شہر آفاق کتاب یروشلم 1 سٹی 3 فیتھس کے صفحات میں اتر رہے ہیں۔ اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ آڈیو اے آئی کی مدد سے تیار کی گئی ہے، تو تلفظ یا جنس کی شناخت میں تھوڑی بہت غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے۔ تو آج کا ہمارا مشن کیا ہے؟ مطلب ہم روایتی تاریخ کی طرح بس بادشاہوں اور جنگوں کی فہرست تو نہیں گننے والے نا؟ بالکل نہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کسی بھی مقام کے مقدس ہونے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم قدیم کنانیوں، حضرت داؤد کی حکمت عملی اور ہیکل سلیمانی کے پراسرار فن تعمیر پر بات کریں گے، اور ہاں، بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں۔ یہ غیر جانبدارانہ نقطہ نظر بہت ضروری ہے، کیونکہ آرمسٹرانگ کی کتاب کا کمال یہ ہے کہ وہ فاتحین کی تلواروں سے زیادہ انسان کی اس اندرونی کشمکش پر بات کرتی ہیں جس نے یروشلم کو ایک مادی شہر سے ایک روحانی تصور بنا دیا۔ صحیح۔ تو چلیں اس بات کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ یروشلم کی باقاعدہ تاریخ شروع کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی سوال آ رہا ہے۔ جی پوچھے۔ مطلب آخر یروشلم ہی کیوں؟ اگر ہم یہودیوں کی ابتدائی تاریخ دیکھیں تو ان کے عقیدے کے مطابق انہیں شریعت اور احکامات کوہ سینا پر ملے تھے نا؟ جی ہاں بالکل، کوہ سینا پر۔ وہ جگہ جہاں بائبل کے مطابق حضرت موسیٰ نے خدا سے کلام کیا، تو منطقی طور پر تو کوہ سینا کو ہی ان کا سب سے بڑا مقدس مقام ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہت زبردست مشاہدہ ہے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یروشلم کی ایک عام سی پہاڑی، جسے کوہ سیہون بھی کہتے ہیں، وہ ان کے لیے کائنات کا مرکز بن گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ میرے ذہن میں ایک روزمرہ کی مثال آ رہی ہے۔ اچھا، کیسی مثال؟ جیسے ہم کبھی کوئی خاص دھن سنتے ہیں یا کوئی زبردست نظم پڑھتے ہیں، تو وہ چند لمحوں کے لیے ہمیں اس دنیا کی تمام تلخیوں اور پریشانیوں سے نکال کر کسی اور ہی دنیا میں لے جاتی ہے۔ تو کیا جغرافیائی مقامات بھی ایسا ہی اثر رکھتے ہیں؟ کیا بات ہے! یہ تشبیہ تو اس پورے تصور کی کنجی ہے۔ آرمسٹرانگ نے اسی نفسیاتی محرک کو بنیاد بنایا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم دنیا کو قدیم انسان کی نظر سے دیکھیں، جی، آج تو ہمارے پاس پختہ مکانات ہیں، دوائیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے انسان کے لیے یہ دنیا ایک انتہائی بے رحم، تکلیف دہ اور خوفناک جگہ تھی۔ بالکل، قدرتی آفات، بیماریاں اور اچانک اموات، ان سب چیزوں نے قدیم انسان کے اندر ایک مستقل خوف اور ایک طرح کی جدائی کا احساس پیدا کر رکھا تھا۔ جدائی؟ مطلب کس چیز سے جدائی؟ یعنی اسے لگتا تھا جیسے وہ کسی اصل پرسکون مقام سے بچھڑ گیا ہے اور اس ظالمانہ دنیا میں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ مسلسل اپنے کسی کھوئے ہوئے گھر کی تلاش میں تھا۔ ہاں، ایک ایسا گھر جہاں موت اور بیماری کا کوئی وجود نہ ہو۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اور اسی خوف سے بچنے کے لیے انسانوں نے زمین پر کچھ مخصوص مقامات کو چن لیا اور انہیں دنیا کا مرکز قرار دے دیا۔ مشہور مورخ مرسیا ایلیاٹ نے اسے مقدس جغرافیہ کا نام دیا ہے۔ مقدس جغرافیہ؟ یعنی یہ کوئی طبعی نقشہ نہیں ہے جو آپ کو گوگل میپس پر مل جائے؟ بالکل نہیں، یہ انسان کی اندرونی زندگی کی عکاسی ہے۔ جب قدیم انسان کسی ایسے مقام پر پہنچتا جہاں وہ خود کو کائنات کی وسعتوں سے جڑا ہوا محسوس کرتا، تو وہ اس مادی جگہ پر ایک روحانی تقدس کا غلاف چڑھا دیتا تھا۔ اچھا،
تو کیا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ قدیم داستانیں جنہیں ہم آج کے سائنسی دور میں اکثر فضول کہانیاں یا توہم پرستی کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں، وہ دراصل اسی گہری نفسیاتی حقیقت کا اظہار تھیں؟ جی، یہ ہمارے دور کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم نے داستان کا مطلب ہی جھوٹ سمجھ لیا ہے۔ ہم تو آج ہر چیز کو منطق کے ترازو میں تولتے ہیں نا؟ بالکل، لیکن قدیم دنیا میں داستانیں انسان کی انتہائی پیچیدہ نفسیات کو بیان کرنے کا ذریعہ تھیں۔ جب وہ کہتے کہ فلاں پہاڑ پر آسمان اور زمین ملتے ہیں تو وہ کوئی سائنسی دعویٰ نہیں کر رہے تھے۔ مطلب انہیں بھی معلوم تھا کہ طبعی طور پر آسمان زمین سے نہیں ٹکرا رہا؟ بالکل معلوم تھا۔ وہ دراصل اپنے اندرونی درد، خدا سے ملنے کی تڑپ اور ایک محفوظ پناہ گاہ کے ملنے کا علامتی اظہار کر رہے تھے۔ واہ، انہیں منطق کی کسوٹی پر پرکھنا تو ایسا ہی ہے جیسے کسی خوبصورت پینٹنگ کا کیمیائی تجزیہ کر کے اس کی خوبصورتی کو جھٹلانا۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اور جب ہم اس مقدس جغرافیہ کی اینک پہن کر یروشلم کی ابتدائی تاریخ دیکھتے ہیں تو ایک اور حیران کن پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ کیونکہ یہاں آ کر تو بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہ کانسے کے دور کے آغاز میں یروشلم کوئی بڑا تجارتی مرکز نہیں تھا، نہ ہی کوئی خاص تہذیب تھی، بس ارض کنعان کے درمیان ایک دشوار گزار پہاڑی سلسلہ تھا۔ جی، اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ قدیم مصری تحریروں میں اس بستی کو روشالمم کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسے دیوتا شالم نے بسایا ہے۔ جی ہاں، بالکل، روشالمم مطلب ایک غیر اہم اور کٹی ہوئی بستی کی بنیاد ہی ایک الہی تصور پر رکھی جا رہی ہے۔ تو ایک غیر معروف پہاڑی میں ایسا کیا تھا؟ یہاں جغرافیہ اور نفسیات ملتے ہیں۔ یروشلم کے جنوب مشرقی حصے میں اوفل نامی ایک پہاڑی ہے اور اس کے دامن میں کچھ چشمے تھے۔ پانی؟ تو شاید شکاریوں اور کسانوں کو بس پانی نے متوجہ کیا ہو؟ شروع میں تو یقیناً پانی کی وجہ سے لوگ آئے ہوں گے، لیکن اس کے مقدس ہونے کی اصل وجہ صرف پانی نہیں تھی۔ یہاں کی پہاڑیاں گہری وادیوں کے درمیان ابری ہوئی تھیں، یعنی وہ آسمان سے باتیں کرتی محسوس ہوتی تھی؟ بالکل، اور قدیم انسانوں کے لیے یہ پہاڑیاں زمینی اور آسمانی دنیا کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتی تھیں۔ ایلیاڈ کی اصطلاح میں اسے ہیروفینی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مقام جہاں مقدس ذات اپنا ظہور کرے۔ اچھا، لیکن مجھے یہاں تھوڑا سا شک ہو رہا ہے۔ دنیا میں تو ہزاروں ایسی پہاڑیاں اور وادیاں ہیں جو اس سے کہیں زیادہ بلند اور شاندار ہیں، تو محض ایک پہاڑی کا اونچا ہونا اسے مقدس کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے، اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو محض جغرافیہ کافی نہیں تھا۔ تو پھر کیا چیز تھی جو اسے مقدس بناتی تھی؟ آرمسٹرانگ بتاتی ہیں کہ قدیم مشرق وسطیٰ میں کسی شہر کے واقعی مقدس کہلانے کے لیے ایک کڑی شرط تھی، اور وہ شرط تھی سماجی انصاف۔ سماجی انصاف؟ مطلب اس قدیم دور میں بھی؟ جی ہاں، یہ کوئی جدید انسانی حقوق کا تصور نہیں تھا، بلکہ ان کے عقیدے کے مطابق تقدس کی بنیاد ہی انصاف تھی۔ کتاب میں اوگاریت نامی شہر کی تباہی کی مثال دی گئی ہے، جو اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ارے ہاں، اوگاریت کی کہانی تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہ شہر دولت اور تجارت سے لبالب بھرا ہوا تھا، لیکن اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ بالکل، اوگاریت کی معیشت بہت مضبوط تھی، عمرہ محلوں میں رہتے تھے، لیکن اس ساری چکا چوند کا بوجھ غریب کسانوں اور محنت کشوں کی کمر پر تھا۔ طاقتور طبقہ کمزوروں کا استحصال کر رہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر جب 13ویں صدی قبل مسیح میں بحران آیا تو وہ عظیم شہر تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ اس کی تباہی میں کسی بیرونی دشمن سے زیادہ اس کے اپنے ظالمانہ نظام کا ہاتھ تھا۔ یعنی غریبوں نے اسے بچانے کے لیے لڑنے سے انکار کر دیا؟ بالکل، وہ شہر چھوڑ گئے، اور اس واقعے نے اس دور کی نفسیات میں یہ اصول نقش کر دیا کہ غریبوں کے استحصال پر کھڑا کوئی بھی شہر خدا کا پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ واہ، وہ اپنی روحانی اور مادی حیثیت دونوں کھو بیٹھتا ہے۔ جی، اور یہی اصول یروشلم پر بھی لاگو ہوتا تھا۔ اگر انصاف نہیں تو تقدس بھی نہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ چلیں تاریخ کے دھارے میں تھوڑا آگے چلتے ہیں، جہاں بنی اسرائیل کی انٹری ہوتی ہے۔ بالکل، یہ دور بہت اہم ہے۔ بائبل کے مطابق جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر کنعان پہنچے تو ایک بڑی عجیب صورتحال پیدا ہوئی۔ یوشع کی قیادت میں انہوں نے بہت سے علاقے فتح کر لیے،
لیکن وہ اس مخصوص پہاڑی قلعے کو فتح نہ کر سکے جہاں آج یروشلم ہے۔ جی، وہاں اس وقت یبوسی قبیلے کا قبضہ تھا۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جو شہر ان کا سب سے بڑا مرکز بننا تھا، وہ ایک طویل عرصے تک ان کے لیے محض ایک غیر ملکی اور شاید دشمن کا علاقہ رہا۔ یہ تاریخ کا وہ پہلو ہے جس پر اکثر غور نہیں کیا جاتا۔ بنی اسرائیل کا وہ دور انتہائی عدم استحکام کا دور تھا۔ ظاہر ہے خانہ بدوشی اور غلامی کے بعد۔ بالکل، ذرا ان کی نفسیات سوچیں۔ وہ نسل در نسل غلام رہے، پھر صحرا کی دربدری۔ جب وہ کنعان آئے تو وہ کوئی متحد قوم نہیں تھے، بلکہ قبیلوں کا ایک ڈھیلا سا اتحاد تھے۔ شمال کے قبیلوں کی اپنی سوچ تھی اور جنوب والوں کی اپنی۔ جی، اور یروشلم کا یہ یبوسی قلعہ دفاعی لحاظ سے اتنے بہترین مقام پر تھا کہ اسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ وہ برسوں اسے حسرت سے دیکھتے رہے پر قابض نہ ہو سکے۔ تو پھر یہ قلعہ ان کے ہاتھ میں کیسے آیا؟ میں یہاں حضرت داؤد کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ بالکل، یہ تبدیلی تقریباً 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد کی آمد کے ساتھ آئی۔ وہ تو صرف ایک روحانی رہنما نہیں تھے نا، مطلب وہ تو ایک بہت بڑے عسکری اور سیاسی رننیتی کار بھی تھے۔ بالکل، جب انہیں قیادت ملی تو سب سے بڑا چیلنج ان بکھرے ہوئے قبیلوں کو متحد کرنا تھا۔ تو اگر وہ جنوب کے کسی شہر کو دارالحکومت بناتے تو شمال والے بغاوت کر دیتے۔ بالکل، اور اگر شمالی شہر کو چنتے تو جنوبی قبیلوں کو لگتا کہ انہیں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک ایسا تیسرا راستہ چنا جو کسی کی بھی روایتی ملکیت نہیں تھا۔ جی، انہوں نے یروشلم کو فتح کیا جو دونوں کے بالکل درمیان میں ایک غیر جانبدار مقام پر تھا۔ لیکن ذرا ایک منٹ، اگر حضرت داؤد نے یروشلم کو محض اس لیے چنا کہ وہ ایک یبوسی شہر تھا اور غیر جانبدار تھا، تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یروشلم کا تقدس کوئی الہامی فیصلہ کم اور ایک کامیاب سیاسی حربہ زیادہ تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو جدید مورخین بھی بار بار اٹھاتے ہیں، اور اس کا جواب ہاں اور نہ دونوں میں ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، شروع میں اسے فتح کرنا اور اسے سٹی آف ڈیوڈ قرار دینا واقعی ایک خالص سیاسی اور عسکری ماسٹر سٹروک تھا۔ اس نے قبیلوں کو ایک غیر جانبدار دارالحکومت دے دیا۔ تو پھر روحانیت کا پہلو کب آیا؟ حضرت داؤد اس بات کو سمجھتے تھے کہ صرف سیاست خانہ بدوش قبیلوں کو جوڑے نہیں رکھ سکتی، انہیں ایک روحانی مرکز چاہیے تھا۔ اس لیے وہ عہد کا صندوق جس میں حضرت موسیٰ کی تختیاں تھیں، اسے ایک عظیم الشان جلوس کی صورت میں یروشلم لے آئے۔ ارے واہ، اس ایک قدم نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہوگا۔ جیسے ہی وہ صندوق یروشلم میں داخل ہوا، وہ محض ایک سیاسی دارالحکومت سے خدا کے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ بالکل، سیاست اور روحانیت کا ایسا امتزاج تاریخ میں کم ہی ملتا ہے، اور یہیں سے یروشلم کی وہ ابدیت شروع ہوتی ہے جو آج تک قائم ہے۔ یعنی حضرت داؤد نے شہر کی سیاسی بنیاد رکھ دی، لیکن اس کی وہ حتمی روحانی پہچان جس نے اسے 3 مذاہب کا مرکز بنا دیا، وہ ان کے فرزند حضرت سلیمان کے دور میں مکمل ہوئی۔ جی ہاں، بالکل، اور وہ تھا ہیکل سلیمانی کا قیام۔ ہیکل سلیمانی، اس کی تفصیلات تو واقعی انسان کو دنگ کر دیتی ہیں۔ میں تصور کر رہا تھا ایک ایسا انسان جس کی پچھلی کئی نسلوں نے صرف خیموں میں زندگی گزاری ہو، جب وہ پہلی بار اس ہیکل میں داخل ہوتا ہوگا تو اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ یقینی طور پر ایک طلسماتی تجربہ ہوتا ہوگا۔ فخور کی مہک، قربانیوں کا دھواں، بھاری پتھر، سونا، ایسا لگتا ہوگا جیسے وہ کسی ٹائم مشین میں بیٹھ کر واپس اس گمشدہ باغ عدن یا جنت میں جا پہنچا ہے جہاں سے انسان کو نکالا گیا تھا۔ کیا زبردست مثال دی ہے آپ نے! مطلب ایک ایسی جگہ جہاں انسان اور خدا کے درمیان کوئی فاصلہ یا گناہ کی دیوار نہ ہو۔ بالکل، اور آرمسٹرانگ نے اسی پہلو پر زور دیا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ فن تعمیر کس طرح روحانیت کو شکل دیتا ہے؟ جی، عمارتیں بھی تو بولتی ہیں نا؟ بالکل بولتی ہیں۔ قدیم دنیا میں معبد محض عمارتیں نہیں تھیں۔ ہیکل سلیمانی کی ساخت کو جان بوجھ کر 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور ہر درجہ تقدس کی ایک نئی منزل کی طرف لے جاتا تھا۔ اچھا، وہ 3 درجے کون سے تھے؟ سب سے باہر کا حصہ اولام کہلاتا تھا، جو ایک کھلا دالان تھا۔ اس سے اندر جائیں تو ہیکال آتا تھا، مرکزی عبادت گاہ، اور عمارت کے بالکل وسط میں دویر موجود تھا، جسے قدس الاقداس یا ہولی آف ہولیز کہتے ہیں۔ یعنی جیسے جیسے آپ اندر جاتے ہیں دنیا کا شور ختم ہوتا جاتا ہے،
روشنی کم ہوتی جاتی ہے اور تقدس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ عام انسانوں کا وہاں جانا منع تھا۔ بالکل، اور جو سب سے اندرونی حصہ تھا یعنی دیواریں، اس کی خصوصیات سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ کمرہ بالکل کھڑکیوں کے بغیر، تاریک، خاموش اور مکمل طور پر خالی رکھا گیا تھا۔ خالی؟ لیکن اس دور میں تو ارد گرد کے مذاہب کے مندر دیوتاؤں کے بڑے مجسموں سے بھرے ہوتے تھے، تو اس کمرے کا خالی ہونا تو ایک بہت بڑا اور انقلابی بیان تھا۔ بالکل انقلابی تھا۔ تو اس خالی پن کا اصل مقصد کیا تھا؟ بس یہ بتانا کہ ان کا خدا نظر نہیں آتا؟ اس کے دو بہت گہرے پہلو تھے۔ پہلا تو یہی کہ وہ تاریک کمرہ علامت تھا کہ کائنات کا خالق انسانی حواس اور تصورات سے بالکل ماورا ہے، اسے پتھر کی شکل میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا پہلو؟ دوسرا پہلو یہ تھا کہ اسی خالی پن اور تاریکی کے باوجود ان کا عقیدہ تھا کہ خدا اسی کمرے میں اپنے لوگوں کے بالکل درمیان موجود ہے، یعنی وہ کائنات سے پرے بھی ہے اور انتہائی قریب بھی۔ یہ تضاد کس قدر خوبصورت ہے، وہ لامحدود ہے لیکن وہ اپنے لوگوں کے ساتھ سکونت پذیر ہے۔ ذرا سوچیں کہ اس ایک عمارت نے بنی اسرائیل کے اس صدیوں پرانے نفسیاتی زخم کو کیسے بھرا ہوگا۔ بالکل، وہ جو ہمیشہ دربدر رہے، اب انہیں محسوس ہوا کہ ان کا سفر ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ اور ان کا خدا دونوں کو ایک مستقل گھر مل گیا ہے۔ اور اسی احساس نے یروشلم کو ایک ابدی تقدس بخش دیا۔ کینانی روایات کے مطابق اس ہیکل کی تعمیر کے ذریعے حضرت سلیمان نے اس زمین کو ہمیشہ کے لیے خدا کے نام پر اپنے قبضے میں لے لیا۔ جی، اب وہ بے گھر نہیں تھے۔ یروشلم ان کی تمام دنیاوی اور روحانی تمناؤں کا حتمی مرکز بن چکا تھا۔ تو آج کی اس نہایت گہری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یروشلم کا مقدس ہونا محض تاریخی اتفاق نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ انسان کی اس گہری پیاس کا نتیجہ ہے جو ایک کٹی ہوئی اور فانی دنیا میں اپنے لیے ایک پائیدار مرکز اور سکون کی تلاش میں تھی۔ یروشلم انسان کی دعاؤں اور ایک محفوظ گھر کی تمنا کا جغرافیائی روپ ہے۔ جی، انسان نے اپنے جن احساسات کو لفظوں میں بیان نہیں کیا، انہیں اس نے پہاڑیوں اور ہیکلوں کی صورت میں زمین پر تراش دیا۔ یروشلم محض ایک شہر نہیں، وہ ایک روحانی جد و جہد کا زندہ وجود ہے۔ لیکن سامعین، یہ سب جاننے اور سمجھنے کے بعد ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جو اس پوری داستان کے ماتھے پر ایک بہت بڑا، متضاد اور تکلیف دہ سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ذرا غور کریں کہ یروشلم، جس کے نام کا مفہوم ہی امن کا شہر ہے، جسے سماجی انصاف اور روحانی سکون کی پناہ گاہ ہونا چاہیے تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ اس شہر کو جتنا زیادہ مقدس مانا گیا، اسی قدر اس پر انسانوں کا خون بھی بہایا گیا۔ یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی اور تلخ حقیقت ہے۔ کیا ایسا ہے کہ کسی خطے کو بے پناہ مقدس مان لینا ہی اس کے گرد نہ ختم ہونے والے تنازعات کو جنم دیتا ہے؟ کیا انسان کو جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ سب سے مقدس مقام کا مالک ہے، تو کیا یہی تقدس اسے دوسروں کے لیے بے رحم بنا دیتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ خیر، تاریخ کا یہ سفر یہاں رکتا نہیں ہے۔ جی ہاں، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اگلے حصے میں ہم بیبلونی جلاوطنی اور سٹی آف جوڈا کے زوال اور واپسی کی داستان پر بات کریں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ قدیم تاریخ کا ایک بہت عام سا اصول رہا ہے، جب کسی عظیم شہر کو فتح کر کے یعنی مکمل طور پر مٹا دیا جاتا تھا، اس کے مندر جلا دیے جاتے تھے، تو اس کا مطلب صرف کوئی عام فوجی شکست نہیں ہوتا تھا۔ ہاں بالکل، قدیم ذہنیت میں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس قوم کا خدا ہار گیا ہے یا مر چکا ہے۔ بالکل، اور ان کی جو بھی تاریخ تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ لیکن تاریخ میں ایک ایسی الگ تھلگ قبائلی بستی بھی گزری ہے جس کا مرکز جب راک کا ڈھیر بن گیا، تو وہی تباہی دراصل اس شہر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو جانے کا یعنی ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ اور پچھلے حصے میں ہم نے اسی قبائلی قلعے یعنی یروشلم کی ابتدائی کشمکش پر بات چھوڑی تھی۔ جی ہاں، اور آج کے اس ڈیپ ڈائیو یا تفصیلی جائزے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب جیروشلم 1 City 3 Faiths کی روشنی میں اس بات کو سمجھیں کہ ایک مادی شہر محض مٹی اور پتھر کی حیثیت سے نکل کر
انسان کے ذہن اور روح میں کیسے بس جاتا ہے۔ صحیح۔ اور دیکھیں، یہ تبدیلی کوئی جادو کے ذریعے یعنی راتوں رات نہیں ہوئی تھی۔ اس سفر میں سیاسی چالیں ہیں، سماجی عدم مساوات ہے اور بڑے گہرے نفسیاتی صدمات شامل ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں 1000 قبل مسیح کے اس واقعے سے، جب حضرت داؤد کی فوجیں اوفل پہاڑی کے دامن میں پہنچیں۔ اس وقت یہ شہر یبوسیوں کے قبضے میں تھا، ہے نا؟ جی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ یبوسیوں نے ان کا بڑا مذاق اڑایا تھا کہ اس شہر کے اندھے اور لنگڑے بھی تمہارا راستہ روک سکتے ہیں۔ ارے واہ، اتنا زیادہ اعتماد تھا انہیں۔ بالکل، اور عام طور پر ایسی باتوں کا انجام کسی بہت بڑے قتل عام کی صورت میں نکلتا ہے، جہاں فاتح فوج پرانے نظام کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ لیکن آثار قدیمہ اور آرمسٹرانگ کا تجزیہ یہاں کچھ اور ہی بتاتا ہے۔ ہاں، یہاں بائبل کی بیان کردہ تاریخ اور آثار قدیمہ کے درمیان ایک بڑا دلچسپ فرق ہے۔ آرمسٹرانگ واضح کرتی ہیں کہ شاید یہ کوئی خونریز جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک محلاتی بغاوت، یا جسے ہم پیلس کو کہتے ہیں، وہ تھی۔ اچھا، یعنی کوئی بڑی تباہی نہیں مچائی گئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یبوسیوں کے نظام کو تباہ کرنے کے بجائے اسے اپنا لیا گیا، ان کی بیوروکریسی کو نئے نظام میں شامل کر لیا گیا۔ یہ تو مجھے کسی کارپوریٹ کمپنی کی حکمت عملی لگ رہی ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا بتائیں۔ یعنی فرض کریں ایک کمپنی بہت سے دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اب نئے لیڈر کو اسے متحد کرنا ہے، تو وہ ہیڈ کوارٹر کو کسی پرانی برانچ میں رکھنے کے بجائے ایک بالکل غیر جانبدار جگہ پر منتقل کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ یروشلم اس وقت ایک نیوٹرل یا غیر جانبدار علاقہ ہی تو تھا۔ اس کا اسرائیل یا جوڈا کے پرانے قبائل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور اسی لیے حضرت داؤد نے ہیبرون سے اپنا دارالحکومت یہاں منتقل کیا، تاکہ اسے سٹی آف ڈیوڈ کا نام دے کر اپنی ذاتی جاگیر بنا سکیں۔ جی، لیکن صرف دارالحکومت بنا لینا تو کافی نہیں ہوتا نا۔ ایک غیر جانبدار شہر کو قبائل کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے اسے مقدس بنانا ضروری تھا، اور اسی لیے آرک آف دی کووننٹ یعنی تابوت سکینہ کو اس شہر میں لایا گیا۔ کیا کمال کی سیاسی اور مذہبی بصیرت ہے! مطلب ایک غیر جانبدار شہر کو راتوں رات ایک مقدس مرکز میں بدل دیا۔ بالکل، اور اس ایک قدم نے پورا سسٹم بدل دیا۔ اب خدا کا تصور کسی خیمے میں رہنے اور سفر کرنے والے دیوتا سے بدل کر یروشلم میں مستقل قیام کرنے والے خدا میں تبدیل ہو رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے شہر بدلا، مذہبی نظریات میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ جی، اور یہ تبدیلی ہمیں سب سے زیادہ حضرت سلیمان کے دور میں نظر آتی ہے، جب سٹی آف جوڈا اپنے عروج پر تھا اور وہ عظیم ہیکل یعنی فرسٹ ٹیمپل تعمیر ہوا۔ اچھا، ہیکل کی تعمیر میں تو مقامی اثرات بھی شامل تھے، ہے نا؟ بالکل۔ آرمسٹرانگ بڑی گہرائی میں جا کر بتاتی ہیں کہ اس ہیکل کی تعمیر میں حیرت انگیز طور پر کنانیوں کی دیومالا کی جھلکیاں موجود تھیں۔ ایک منٹ، واقعی؟ مطلب ایک مختلف عقیدے کے اثرات؟ جی ہاں، کناری دیومالا میں ایک بڑا مشہور افسانہ تھا جس میں بیل دیوتا سمندری عفریت جس کا نام یم تھا اسے شکست دیتا ہے۔ یم دراصل کیوس یا افراتفری کی علامت تھا۔ اور پھر اس افراتفری کو ہرا کر ترتیب قائم کی جاتی ہے۔ بالکل۔ تو جب عظیم ہیکل بن رہا تھا تو پادریوں نے ان مقامی افسانوں کو اپنے خدا کے تصور میں ڈھال دیا۔ خدا اب یروشلم کا عظیم ترین خدا یعنی ایل علیون بن چکا تھا۔ یہ تو ایک بہت بڑا تھیولوجیکل شفٹ یا مذہبی تبدیلی تھی۔ لیکن اچھا، جب کوئی شہر اتنی خوشحالی دیکھتا ہے اور ہیکل میں دولت جمع ہوتی ہے تو سماجی مساوات کا کیا بنتا ہے؟ ظاہر ہے عدم مساوات بڑھتی ہے، اور یہی ہوا۔ معاشرے کا جو غریب طبقہ تھا وہ نظر انداز ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی لوگ صرف ہیکل کی رسومات کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ بس چڑھاوے چڑھا دیے تو خدا راضی ہو گیا۔ جی، اور اسی پر تو اس دور کے انبیاء نے، جسے ایکسیل ایج یا محوری دور کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ تنقید کی۔ انہوں نے کیا کہا اس بارے میں؟ انہوں نے بڑی سختی سے آواز اٹھائی کہ ہیکل کو ایک جادوئی تعویذ یا فیٹش کے طور پر استعمال کرنا بالکل بے معنی ہے۔ اگر معاشرے میں ہمدردی، انصاف اور غریبوں کا خیال نہیں ہے تو یہ سب رسومات بیکار ہیں۔
تو پھر حکمرانوں نے اس تنقید پر کیا رد عمل دیا؟ کیونکہ ان کا کنٹرول تو ہیکل سے ہی جڑا ہوا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بادشاہ یوسیا یا جوسایا نے کچھ بڑی سخت اصلاحات کی تھیں۔ بالکل، یوسیا نے عبادت کو صرف اور صرف یروشلم کے ہیکل تک محدود کر دیا۔ باقی جتنے بھی مقدس مقامات یا شرائنز تھے انہیں تباہ کر دیا۔ یہ تو طاقت کو ایک جگہ مرکوز کرنے کی انتہا تھی، لیکن اس سے ایک طرح کی مذہبی عدم برداشت کا آغاز بھی تو ہوا نا؟ جی، آرمسٹرانگ یہی تو بتاتی ہیں کہ یروشلم کی عظمت قائم کرنے کے لیے تباہی اور عدم برداشت کی داغ بیل یہیں سے ڈالی گئی۔ لیکن اسٹریٹجی کے لحاظ سے دیکھیں تو بادشاہ یوسیاہ نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ کیا؟ یعنی آپ نے اپنا سارا عقیدہ، اپنا خدا، سب کچھ ایک مادی عمارت اور ایک شہر تک محدود کر دیا۔ اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھ دیے۔ اب اگر کوئی اس عمارت کو گرا دے تو کیا ہوگا؟ بالکل، آپ 597 اور 586 قبل مسیح کے بابل کے حملوں کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، جب بابل کے بادشاہ نبوخت نظر یا بخت نصر نے یروشلم کو مکمل تباہ کر دیا تھا، ہیکل کے ان عظیم دیودار کی لکڑیوں پر تو باقاعدہ کلہڑیاں چلی تھیں۔ وہ ایک ناقابل تصور صدمہ تھا۔ قدیم دنیا میں ہیکل کے گرنے کا مطلب محض ایک عمارت کا ملبہ ہونا نہیں تھا۔ تو ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا تھا اس وقت؟ ان کے نزدیک یہ ایک ڈی کریشن تھی، یعنی تخلیق کا الٹ جانا۔ کائنات دوبارہ اس ابتدائی افراتفری اور اندھیرے میں چلی گئی تھی۔ ان کا آسمان سے رابطہ کٹ گیا تھا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آج کے دور میں کسی کا پورا گھر، اس کا شہر، اس کی شناخت، سب کچھ ایک ہی جھٹکے میں چھین لیا جائے۔ لوگ تو پاگل ہو جائیں۔ بالکل، اور اس پر ستم یہ کہ انہیں لگا ان کا خدا بابل کے خدا مردوک سے ہار گیا ہے۔ تو پھر ایک قوم اپنی خدا کے گھر کے بغیر اپنے وجود کو کیسے برقرار رکھ سکتی ہے؟ عام طور پر تو ایسی قومیں تاریخ کے صفحات سے مٹ جاتی ہیں۔ یہی تو اس کہانی کا سب سے شاندار حصہ ہے۔ بابل کی اس جلاوطنی نے انہیں مٹایا نہیں بلکہ ایک بالکل نئی روحانیت کو جنم دیا۔ ارے واہ، وہ کیسے؟ انہوں نے ارتقا کیا۔ انہوں نے سیکھا کہ اب خدا کسی زمین یا پتھر کا محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے قربانیوں کی جگہ یروشلم کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگنا شروع کی۔ اچھا، یعنی عبادات کا طریقہ ہی بدل گیا۔ بالکل، انہوں نے سبت کے دن کو منانا شروع کیا، خوراک کے نئے قوانین بنائے اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی شناخت بنا لیا۔ یہ تو ایک طرح سے قدیم نفسیات کا بڑا زبردست استعمال تھا۔ میں نے پڑھا تھا کہ حزقیل نامی ایک پادری نے، جو جلا وطن تھے، بابل میں بیٹھ کر ہیکل کے تفصیلی نقشے بنائے تھے۔ جی، اور مزے کی بات ہے کہ اس وقت وہ ہیکل زمین پر موجود ہی نہیں تھا، وہ صرف ان کے ذہنوں میں تھا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیوں نقشے بنا رہے تھے؟ آرمسٹرانگ سمجھاتی ہیں کہ وہ دراصل یروشلم کو ایک جغرافیائی مقام سے نکال کر ایک باطنی قدر یا انٹرنلائز ویلیو میں تبدیل کر رہے تھے۔ کیا بات ہے! یعنی تورات اور ان کے جو قانون تھے، اب وہ ان کا ایک ایسا پورٹیبل وطن بن چکے تھے جسے وہ کہیں بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ بالکل، وہ جہاں بھی جاتے ان کا یروشلم ان کے ذہن کے اندر ان کے ساتھ چلتا تھا۔ تو پھر جب بابل پر ایران کے بادشاہ سائرس نے قبضہ کیا اور انہیں واپس جانے کی اجازت دی، تو یہ تو ان کے لیے ایک خواب سچ ہونے جیسا ہوگا۔ ظاہری طور پر تو یہی لگتا ہے۔ اسے ہی myth آف ریٹرن یا واپسی کا افسانہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت بڑی تلخ تھی۔ تلخ کیوں؟ کیا وہ خوش نہیں تھے؟ بات یہ ہے کہ زیادہ تر جلاوطنوں نے واپس جانے سے ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے بابل میں ہی رہنے کو ترجیح دی۔ ہیں؟ واقعی؟ لیکن وہ تو اتنی دہائیوں سے رو رہے تھے یروشلم کے لیے۔ جی، لیکن اب انہیں خدا کو محسوس کرنے کے لیے یروشلم کی خاک کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی نا۔ ان کا مذہب پورٹیبل ہو چکا تھا۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اور جو لوگ واپس آئے انہیں کیا ملا؟ جو واپس آئے انہیں ایک بالکل تباہ حال، ویران اور غریب شہر ملا۔ ان کے خوابوں کا وہ سنہرا یروشلم وہاں نہیں تھا۔ یہیں سے تو ایک اور بڑی عجیب سی نفسیاتی گرہ کھلتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان تکالیف اور صدمات سے گزرتا ہے تو وہ زیادہ ہمدرد بن جاتا ہے۔ عام طور پر سوچا یہی جاتا ہے۔ لیکن یروشلم کی تاریخ تو کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ جب یہ جلا وطن واپس آئے تو کیا انہوں نے مقامی لوگوں کو گلے لگایا؟
بالکل نہیں لگایا، بلکہ جب عزرا اور نہمیہ واپس آئے تو انہوں نے وہاں پہلے سے موجود مقامی لوگوں کو، جنہیں عام آرٹسز کہا جاتا تھا، یکسر مسترد کر دیا۔ یعنی انہوں نے اپنے صدمے سے ہمدردی نہیں بلکہ ایک نئی طرح کی عدم برداشت سیکھی۔ جی، انہوں نے یروشلم کو ایک سخت بند اور ایکسکلوسیو شہر بنا دیا۔ ان کے اندر اتنا خوف تھا کہ وہ کسی بھی بیرونی اثر کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب کے متن پر مبنی ہے۔ بالکل، ہم کسی سیاسی یا مذہبی فریق کی نہ تو حمایت کر رہے ہیں اور نہ ہی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمارا مقصد صرف تاریخ کے اس اہم اور نازک موڑ کو بالکل موضوع اور علمی انداز میں سمجھنا ہے۔ اور کتاب اسی لیے اہم ہے کیونکہ یہ حقائق کو بغیر کسی جذباتی رنگ کے پیش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی اس گہری اور طویل بحث کو اگر سمیٹا جائے تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح یروشلم ایک چھوٹے سے قبائلی قلعے سے شروع ہوا، پھر وہ ایک عظیم ہیکل کا مرکز بنا، اور پھر بابل کے حملے کی راکھ سے گزر کر وہ انسان کے ذہن اور روح کے اندر بسنے والی ایک ایسی ناقابل تسخیر علامت بن گیا جسے کوئی فوج نہیں گرا سکتی تھی۔ بالکل، اور یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حصہ سوم میں ہم دیکھیں گے کہ یونانی اور رومی اثرات نے اس بند نظام کو کیسے چیلنج کیا۔ اوہو، وہ دور تو بہت ہی ہنگامہ خیز تھا۔ بہت زیادہ۔ ہم عیسائیت کے حیرت انگیز عروج پر بات کریں گے اور اس حتمی تباہی کا جائزہ لیں گے جس نے اس شہر کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ زبردست۔ تو سننے والوں کے لیے پروگرام کا اختتام ایک بڑے گہرے اور فکر انگیز سوال پر کرتے ہیں۔ ضرور۔ آج ہم نے دیکھا کہ ایک قوم نے صدمے اور مکمل تباہی سے بچنے کے لیے ایک مادی شہر کو ایک ذہنی پناہ گاہ میں تبدیل کر لیا۔ بالکل۔ ذرا اس پر غور کیجئے، جب ہماری آج کی جدید زندگیوں میں ہمارا مادی اور ظاہری ڈھانچہ بکھر جاتا ہے تو ہم اپنے ذہنوں کے اندر کون سا یروشلم تعمیر کرتے ہیں تاکہ ہمارا وجود قائم رہ سکے؟ بہت ہی خوبصورت سوال ہے یہ سوچنے کے لیے۔ اچھا، تو آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم کیرن آرمسٹرانگ کی انتہائی مشہور کتاب یروشلم ایک شہر تین مذاہب، اس کے ان اوراق کو پلٹیں گے جہاں شناخت، خون ریزی اور دیو مالائی داستانیں آپس میں بالکل گتھم گتھا ہیں۔ ہمارا آج کا مشن نہایت واضح ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح بابلی جلاوطنی سے واپسی کے بعد یروشلم میں مشرق اور مغرب یعنی یہودیت اور ہیلنزم کے درمیان ایک خوفناک تہذیبی تصادم ہوا، پھر یہ کہ کیسے 70 عیسوی کی ہولناک تباہی نے اس شہر کا وجود ہی مٹا دیا، اور آخرکار انہی کھنڈرات پر حقائق کی جگہ دیومالا نے لے لی تاکہ ایک نیا عیسائی مقدس شہر جنم لے سکے۔ چلے اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ محض اینٹوں اور پتھروں کی تاریخ نہیں ہے، یہ انسانیت کے انتہائی گہرے نفسیاتی اور روحانی صدمات کی داستان ہے۔ بالکل، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یروشلم کی تاریخ کسی سیدھے خط میں نہیں چلتی۔ مطلب بابلی جلاوطنی کے طویل دور کے بعد جب یہودی واپس آئے تو وہ بیرونی دنیا سے کٹ چکے تھے۔ ایک طویل عرصے تک وہ اپنی ایک محدود سی دنیا میں رہے جہاں ان کا ہیکل، ان کی شریعت اور روایات ہی کل کائنات تھیں۔ ایک طرح کا آئسولیشن تھا ان کا۔ ہاں، بالکل تنہائی تھی۔ لیکن یہ خاموشی 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی فتوحات کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ اس پورے خطے میں ایک نیا اور انتہائی طاقتور سیلاب آیا جسے ہم یونانی ثقافت یا ہیلنزم کہتے ہیں، اور اس ثقافت نے یروشلم میں ایک ایسی جنگ چھیڑ دی جو سرحدوں پر نہیں بلکہ شہر کی گلیوں اور ذہنوں میں لڑی جانی تھی۔ اور میرے خیال میں، اور آرمسٹرانگ بھی یہی بتاتی ہیں، کہ یہیں سے کہانی میں ایک بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ تہذیبی تصادم بیرونی حملہ اور مقامی لوگوں کے درمیان کم اور خود یہودیوں کے اپنے درمیان زیادہ تھا، ہے نا؟ 100% ایسا ہی ہے۔ یہ ایک اندرونی کشمکش تھی۔ ہیلنائزڈ یہودی
یعنی وہ جو اس نئی اور چمکتی دھمکتی یونانی ثقافت کو اپنانا چاہتے تھے، اور روایتی یہودیوں کے درمیان ایک بہت گہری خلیج پیدا ہو گئی۔ ہاں، وہ جیسن والا واقعہ۔ آرمسٹرانگ بتاتی ہیں کہ جیسن نامی ایک شخص نے بادشاہ انتاکشس کو باقاعدہ رشوت دی، اعلیٰ کاہن کا عہدہ خریدا اور یروشلم کو ایک یونانی طرز کے پولس میں تبدیل کر دیا۔ اس نے وہاں ایک جمنازیم قائم کر دیا۔ اب ذرا یہاں رکتے ہیں۔ مطلب آج کل کسی محلے میں نیا جم کھلنا کوئی ثقافتی قیامت تو نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ تو شہری ترقی کی علامت ہوتا ہے۔ تو ایک ورزش گاہ بنانے پر اس قدر شدید رد عمل اور خانہ جنگی کیوں شروع ہو گئی؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ قدیم یونان میں جمنازیم محض ٹریڈ مل پر دوڑنے کی جگہ تو نہیں تھی نا۔ یہ یونانی پولس یعنی ایک مخصوص طرز کی شہری اور سیاسی زندگی کا باقاعدہ مرکز ہوتا تھا۔ یہ نوجوانوں کی ذہنی، جسمانی اور ثقافتی تربیت گاہ تھی۔ اچھا، تو یہ محض جسمانی صحت کا معاملہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ یونانی ثقافت جسمانی کمال کو دیوتاؤں جیسی صفت مانتی تھی، اور وہاں ورزش مکمل طور پر برہنہ حالت میں کی جاتی تھی۔ اب اسے یہودی شریعت کے تناظر میں دیکھیں۔ برہنگی کو یہودی روایات میں انتہائی شرمناک سمجھا جاتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ برہنہ ہونے سے یہودیوں کے ختنہ شدہ ہونے کی شناخت واضح ہو جاتی تھی، جو ان کے خدا کے ساتھ عہد کی سب سے بڑی علامت تھی۔ اوہ، مطلب ان کی مذہبی شناخت سب کے سامنے آ جاتی تھی۔ ہاں، اور اس سے بچنے کے لیے جمنازیم میں جانے والے نوجوان اپنے جسموں کو یونانی دکھانے کے لیے باقاعدہ تکلیف دہ سرجری کروا کر اپنی مذہبی شناخت چھپانے لگے تھے۔ یہ محض ورزش نہیں تھی، یہ اپنی اصل سے کٹ جانے کا ایک ادارہ بن چکا تھا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ محض ایک ثقافتی دراندازی نہیں تھی، بلکہ اسے طاقت کے زور پر مسلط کیا جا رہا تھا۔ اور حالات اس وقت مکمل قابو سے باہر ہو گئے جب مینیلوس نامی ایک اور شخص نے اقتدار کی ہوس میں جیسن کو دھوکہ دے دیا۔ اس نے بادشاہ انتاکس کو جیسن سے بھی بڑی رشوت دی، اور حد تو یہ ہے کہ ہیکل کا خزانہ بھی لوٹ لیا۔ ہاں، اور اس اندرونی خلفشار نے بادشاہ انٹائکس ایپیفینس کو وہ موقع فراہم کیا جس کے بعد اس نے یروشلم پر وہ قہر ڈھایا جس کی مثال ملنا واقعی مشکل ہے۔ یہ کوئی عام فوجی کارروائی تو تھی ہی نہیں۔ اس نے یروشلم کے سب سے مقدس مقام یعنی ہیکل کو بے دردی سے لوٹا، قربان گاہیں اکھاڑ پھینکی، یہودی شریعت پر، تورات کے پڑھنے اور ختنے پر باقاعدہ موت کی سزا مقرر کر دی۔ یہ تو ایک طرح سے ان کے پورے وجود کو مٹانے کی کوشش تھی۔ بالکل، اور سب سے بڑی اشتعال انگیزی تو یہ تھی کہ اس نے ہیکل کے بالکل قریب ایک اونچا قلعہ تعمیر کیا جسے ایکرا کہا جاتا تھا۔ اس قلعے سے یونانی فوجی ہر وقت ہیکل کے صحن کی نگرانی کر سکتے تھے، اور اسی مقام پر یونانی دیوتاؤں کی پوجا اور خنزیر کی قربانی شروع کر دی گئی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی قوم کے دل میں خنجر گھونپ کر اسے ہر روز وہ خنجر دکھایا جائے۔ جب ہم اس صدمے کی شدت کو دیکھتے ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا جب کوئی غالب ثقافت کسی مقامی ثقافت کو اس طرح مٹانے لگتی ہے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ ایک شدت پسندانہ اور دیومالائی رد عمل کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ آرمسٹرانگ کی کتاب ایک انتہائی دلچسپ نفسیاتی زاویہ پیش کرتی ہے کہ اس حد درجے کی مایوسی کے دور میں دیومالا یا اپوکالپٹک داستانیں جنم لیتی ہیں۔ ہاں، یہ انسانی شعور کے دفاعی نظام کا ایک بہت بنیادی حصہ ہے۔ جب کسی بھی گروہ کا حال اس قدر تاریک ہو جائے کہ بقا کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو وہ ایک خیالی مگر انتہائی طاقتور بیانیہ تخلیق کرتے ہیں۔ ان داستانوں میں یہ تصور ابھرا کہ زمینی طاقتیں خواہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، بالآخر ایک عظیم اور خونی جنگ ہوگی جس میں خدا براہ راست مداخلت کرے گا۔ یعنی وہ ماننے لگے کہ اب انسانوں کے بس کی بات نہیں رہی۔ بالکل، ان کا ماننا تھا کہ خدا برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا اور ایک نیا روشن دور شروع ہوگا۔ دیکھیں، یہ دیومالا محض کہانیاں نہیں تھیں، یہ دراصل وہ بیانیہ تھا جس نے ایک کچلی ہوئی قوم کو اندھیرے میں زندہ رہنے کا اور لڑنے کا حوصلہ دیا۔ اور سچ پوچھیں تو اس حوصلے کی انہیں اشد ضرورت بھی تھی، کیونکہ تاریخ کا سب سے بھیانک طوفان تو ابھی ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہم پہلی صدی عیسوی کی بات کر رہے ہیں۔ رومی سلطنت کا دور، مسلسل بغاوتیں ہو رہی تھیں، اور بالآخر 70 عیسوی کا وہ سال آ گیا جو یروشلم کی تاریخ کا سب سے تاریخ باب ثابت ہوا۔ رومی فوج نے ٹائٹس کی قیادت میں شہر کا محاصرہ کر لیا۔
آرمسٹرانگ اس منظر کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ وہ دن 28 اگست کا تھا جب رومی فوجی ہیکل کے اندرونی انتہائی مقدس حصوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس وقت ہیکل کے اندر 6000 کے قریب شدت پسند یہودی موجود تھے جو ہار ماننے کے بجائے اپنی جانوں پر کھیل گئے۔ اور پھر وہ ہوا جس نے تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہیکل کو آگ لگا دی گئی۔ یہ کوئی عام عمارت نہیں تھی، یہ وہ جگہ تھی جہاں صدیوں سے یہ عقیدہ قائم تھا کہ خدا کی ذات خود یہاں قیام کرتی ہے۔ واقعی میں پڑھ رہی تھی کہ تاریخ دانوں کی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ جب شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو شہر میں ایک ایسی خوفناک چیخ و پکار بلند ہوئی جس کی گونج آس پاس کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ وہ ایک قیامت کا منظر تھا۔ دوسرا ہیکل مکمل طور پر راکھ کا ڈھیر بن گیا اور صرف مغربی دیوار کا ایک حصہ جسے ہم آج ویسٹرن وال کہتے ہیں بس وہ باقی بچا۔ اکثر تاریخ دان اس تباہی کو ایک زلزلے سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ استعارہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ زلزلہ صرف عمارتیں گراتا ہے۔ ہیکل کا گرنا ایسا نہیں تھا کہ کوئی قومی یادگار منہدم ہو گئی ہو۔ یہ ایسا تھا جیسے کسی جدید اور پیچیدہ معاشرے کا انٹرنیٹ یا مرکزی سرور ہمیشہ کے لیے آف لائن ہو جائے۔ ہیکل وہ واحد سرور تھا جہاں آسمان اور زمین کا رابطہ ہوتا تھا، جہاں قربانی کے ذریعے گناہوں کی معافی کا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا تھا۔ اس کے بغیر تو ان کا خدا سے رابطہ کرنے کا پورا آپریٹنگ سسٹم ہی کریش کر گیا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ایک ایسا مذہب جس کی پوری بنیاد ہیکل میں دی جانے والی قربانیوں پر ہو، وہ ہیکل کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور سچ کہوں تو یہ وہ سوال ہے جس نے یہودیت کی شکل ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ کیا خدا صرف پتھروں اور قربان گاہوں کا محتاج ہے؟ ہیکل کی تباہی دراصل اس وقت کی دنیا کے خاتمے کے مترادف تھی۔ چونکہ اب خون کی قربانی دینے کے لیے کوئی مقدس جگہ نہیں بچی تھی، اس لیے یہودی مفکرین اور علماء کو اپنا پورا مذہبی نظام نئے سرے سے وضع کرنا پڑا۔ اور یہیں سے ربیائی یہودیت یا ریبک جوڈائزم کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے نا؟ بالکل، انہوں نے یہ طے کیا کہ اب جانوروں کی قربانی کی جگہ تورات کا مطالعہ، روزمرہ کی ہمدردی اور اخلاقی اعمال لیں گے۔ مطلب انہوں نے ہیکل کو زمین سے اٹھا کر اپنے ذہنوں، اپنی کتابوں اور اپنے دلوں میں منتقل کر لیا۔ اس طرح ہیکل جسمانی طور پر تباہ ہونے کے باوجود ایک نظریاتی شکل میں محفوظ ہو گیا۔ کمال کی بات ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسی تباہی نے ایک اور نوخیز مذہب یعنی عیسائیت کے لیے ایک بالکل مختلف راستہ کھول دیا۔ ہاں، ابتدائی عیسائیوں کے لیے یہ 70 عیسوی کی تباہی یروشلم سے جسمانی، روحانی اور جذباتی علیحدگی کی ایک حتمی مہر تھی۔ وہ اس تباہی کو یسوع مسیح کی اس پیشنگوئی کی سچائی کے طور پر دیکھ رہے تھے کہ اس شہر کی ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رہے گی۔ مطلب ان کے لیے تو یہ ایک طرح کا ثبوت تھا کہ وہ حق پر ہیں۔ ظاہر ہے، عیسائی نقطۂ نظر سے یروشلم ایک ایسا مجرم شہر بن چکا تھا جس نے ان کے مسیح کو مسترد کیا تھا، لہٰذا انہوں نے اس شہر کی مادی اہمیت کو یکسر رد کر دیا اور یہ عقیدہ اپنایا کہ اب خدا کی موجودگی کسی مخصوص شہر یا عمارت میں قید نہیں بلکہ ہر اس جگہ ہے جہاں عیسائی موجود ہے۔ لیکن 70 عیسوی کی یہ تباہی کوئی آخری کیل نہیں تھی۔ 130 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے جو قدم اٹھایا وہ صرف قتل و غارت نہیں تھا بلکہ ایک انتہائی سرد مور حسابی اور ادارہ جاتی فیصلہ تھا۔ ہیڈرین ویسے تو ایک ترقی پسند شہنشاہ تھا جو پوری سلطنت میں یکسانیت اور امن چاہتا تھا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ یروشلم کے ان کھنڈرات کا وجود ہی ختم کر دیا جائے اور وہاں رومن طرز کا ایک نیا شہر تعمیر کیا جائے جس کا نام ایلیا کیپیٹولینا رکھا گیا۔ اور اس منصوبے کا آغاز پتہ ہے کیسے ہوا؟ شہر میں ہل چلا کر۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کھنڈرات پر ہل کیوں چلایا جائے گا؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو کھنڈرات پر ہل چلانا محض کھیتی باڑی کا عمل نہیں تھا، یہ روم کی ایک انتہائی قدیم اور مقدس رسم تھی جسے پومیریم کہا جاتا تھا۔ پومیریم؟ یہ کیا ہوتا تھا؟ دیکھیں، جب رومی کسی نئے شہر کی بنیاد رکھتے تھے تو وہ ہل چلا کر ایک مقدس لکیر کھینچتے تھے، لیکن جب وہ کسی باغی شہر کو مٹانا چاہتے تھے تو اس پر ہل چلانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس زمین کو اس کے مقامی دیوتاؤں اور قدیم روحوں سے کاٹ کر واپس صفر کر دیا گیا ہے۔ اوہ، تو یہ ایک طرح کا ثقافتی قتل تھا۔ بالکل، ہیڈرین نے ایک پوری تہذیب کی ہارڈ ڈرائیو کو باقاعدہ فارمیٹ کر دیا تھا۔
اس نے کوہ سیہون پر، جہاں کبھی یہودی ہیکل ہوا کرتا تھا، وہاں روم کے سب سے بڑے دیوتا جوپیٹر کا عظیم الشان مندر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی قدیم اور تاریخی شہر کا نام نقشے سے کھرچ دیا جائے، اس کی گلیوں پر ایک دوسری تہذیب کا بھاری غلاف چڑھا دیا جائے اور اعلان کر دیا جائے کہ آج سے اس کی پچھلی تاریخ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا سڑکیں بنانے اور نام بدلنے سے کسی شہر کی اصل روح کو واقعی مارا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ وہ سوال تھا جس نے بار کوخبا کی بغاوت کو جنم دیا۔ ہاں، اور یہ ایک انتہائی خونی بغاوت تھی، لیکن جب اسے کچلا گیا تو رومیوں نے یہودیوں کے اس شہر میں داخل ہونے پر مکمل اور مستقل پابندی لگا دی۔ ایک پوری قوم کو ان کی جغرافیائی مرکز سے کاٹ کر جلاوطن کر دیا گیا۔ تعمیرات اور شہری منصوبہ بندی کو کس طرح ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، ایلیا کیپیٹولینا اس کی بدترین مثال تھی۔ اور انسان کی نفسیات کا کمال دیکھیں نا، جب حقیقت اتنی تلخ اور ناقابل برداشت ہو جائے تو تخیلاتی دنیا زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ زمین سے بے دخل ہونے کے بعد یہودیوں کے لیے یروشلم ایک جغرافیائی حقیقت سے زیادہ ایک آسمانی شہر بن گیا، ایک ایسی امید، ایک ایسا خواب جسے کوئی رومی شہنشاہ ان سے چھین ہی نہیں سکتا تھا۔ بالکل، اور انہوں نے اسے اپنے روزمرہ کے رسوم و رواج میں بھی شامل کر لیا تھا تاکہ وہ یاد زندہ رہے۔ اور پھر کئی صدیوں کی اس خاموشی کے بعد تاریخ نے چوتھی صدی عیسوی میں ایک ایسا پلٹا کھایا جس نے ہر چیز کو الٹ کر رکھ دیا۔ شہنشاہ قسطنطین کا دور، یہ وہ دور تھا جب رومی سلطنت، جس نے کبھی عیسائیوں کو درندوں کے آگے ڈالا تھا، اب خود عیسائیت کو اپنا چکی تھی۔ قسطنطین نے عیسائیت کو قانونی حیثیت دی اور پھر ایلیا کیپیٹولینا کے وسط میں ایک نئے یروشلم کی بنیاد رکھی گئی۔ آرمسٹرانگ یہاں جس پہلو پر سب سے زیادہ زور دیتی ہیں اور جو ہمارے آج کے مشن کا مرکزی حصہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کیسے تاریخ اور حقائق پر دیومالا غالب آ گئی۔ یہ ایک انتہائی زبردست تبدیلی تھی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، ابتدائی عیسائی تو اس شہر اور اس کے پتھروں کی تقدیس کے قائل ہی نہیں تھے۔ ان کے لیے تو جسمانی یروشلم کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ ہاں، وہ تو اسے مجرم شہر کہتے تھے۔ بالکل، لیکن جب عیسائیت کو سلطنت کی طاقت مل گئی تو اسے اپنی اس طاقت کا اظہار کرنے کے لیے ایک ٹھوس اور جسمانی مرکزیت درکار تھی۔ تو قسطنطین کی والدہ ہیلینا یروشلم آئیں۔ انہوں نے رومیوں کے بنائے گئے زہرا یعنی ایفروڈائٹی دیوی کے مندر کو گرانے کا حکم دیا، وہاں کھدائی کروائی، اور پھر حیرت انگیز طور پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہیں وہاں سے یسوع مسیح کی قبر اور اصل صلیب مل گئی ہے۔ اور اسی مبینہ قبر کے اوپر ایک عظیم الشان عمارت کھڑی کی گئی جسے مارٹیریم کہا گیا۔ یہ کوئی عام چرچ نہیں تھا، یہ ایک ایسا تعمیراتی شاہکار تھا جس نے شہر کا کشش ثقل ہی تبدیل کر دیا تھا۔ صدیوں سے یروشلم کا مرکز ہیکل کا پہاڑ تھا، لیکن اب یہ نیا چرچ ایلیا کے بیچوں بیچ ایک نیا عیسائی محور بن گیا۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ دنگ کر دینے والی لگی وہ یہ نہیں کہ انہوں نے ایک بڑی عمارت بنائی، بلکہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح پرانی یہودی دیومالا کو ہائی جیک کر کے ایک نیا سیکرڈ جغرافی یعنی مقدس جغرافیہ گھڑ لیا۔ یہ تو حقائق کے اوپر دیومالا کو فتح یاب کرنے کی بہترین مثال ہے۔ مطلب اچانک یہ دعوے سامنے آنے لگیں کہ گولگتھا یعنی وہ پہاڑی جہاں عیسائی عقیدے کے مطابق مسیح کو سولی دی گئی، دراصل بالکل وہی جگہ ہے جہاں دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم کی کھوپڑی دفن ہے۔ ارے باپ رے، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، مزید یہ کہ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی دینے کی کوشش کی تھی۔ مطلب یہ تمام داستانیں جو پہلے ہیکل کے پہاڑ سے منسلک تھیں، راتوں رات کھسک کر اس نئے عیسائی مرکز میں منتقل کر دی گئیں۔ یہ کتنا عجیب اور تضادات سے بھرا رویہ ہے نا؟ ایک ایسا مذہب جس کے مفکرین کئی سو سالوں سے یہ کہتے آ رہے تھے کہ پتھروں میں خدا نہیں بستا، اور جو یہودیوں پر اسی بات کے تانے کستے تھے، جیسے ہی انہیں اقتدار ملا انہوں نے فوراً اپنی ایک نئی دیومالا گڑھنا شروع کر دی۔ یہاں تک کہ یوسیبیس جیسے بڑے اور معتبر عیسائی مفکرین جو پہلے اس شہر کو ایک مجرم شہر کہہ کر مسترد کرتے تھے، اچانک اس نئے یروشلم کے قصیدے پڑھنے لگے۔
کیا طاقت ملتے ہی تاریخ کو حقائق کے بجائے افسانوں، داستانوں اور عمارتوں کے ذریعے کنٹرول کرنا انسانی فطرت کا ایک ناگزیر حصہ ہے؟ تاریخ کا مطالعہ تو اسی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی نیا گروہ طاقت میں آتا ہے تو اسے اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے صرف ہتھیاروں کی نہیں بلکہ ایک بیانیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوسیبیس نے اس نئے چرچ کو یہودیوں پر عیسائیت کی حتمی فتح اور خدا کے ایک نئے عہد کا نشان قرار دیا۔ یہ دیومالا اس لیے ضروری تھی تاکہ اس نئی عیسائی سلطنت کو ایک روحانی جواز فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے پرانی کہانیوں اور پرانے صدمات کو ایک نئے سانچے میں ڈالا اور اس شہر کے پتھروں پر اپنے عقائد اور اپنے حقائق کی ایسی مہر ثبت کی جس نے یروشلم کو دنیا کا سب سے بڑا عیسائی مقدس شہر بنا دیا۔ تو اس ساری تفصیلی گفتگو سے یہ حقیقت تو بالکل نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ یروشلم کی تقدیس کا انحصار صرف تاریخی حقائق پر نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ، الجھا ہوا اور خون آلود مرکب ہے جس میں انسانی صدمات، جنگیں اور وہ دیومالائی داستانیں شامل ہیں جو ہر دور کے فاتح اور مفتوح نے اپنی اپنی بقا کے لیے تخلیق کیں۔ بابلی جلاوطنی کے بعد کی تنہائی سے لے کر ہیلینزم کے ثقافتی حملے تک، 70 عیسوی میں ہیکل کی راکھ سے ابھرنے والی ربائی یہودیت سے لے کر ہیڈرین کی زمین کو فارمیٹ کرنے کی کوششوں تک، اور پھر کانسٹینٹین کے دور میں حقائق کو دیومالا کے نیچے دفن کر کے بنائے گئے نئے عیسائی یروشلم تک، اس شہر نے بار بار اپنی ہی راکھ سے جنم لیا ہے۔ اور یہی اس شہر کی تاریخ کا المیہ ہے، اور سچ پوچھیں تو اس کا سحر بھی یہی ہے۔ جب بھی یہ شہر دوبارہ تعمیر ہوتا ہے، اس کی شکل، اس کا محور اور اس کے دعوے دار مکمل طور پر بدل چکے ہوتے ہیں۔ بالکل، اس لیے جب بھی آج کل خبروں میں اس خطے کا تذکرہ آتا ہے تو سننے والوں کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ان سڑکوں، دیواروں اور کھنڈرات میں محض پرانا سیمنٹ اور پتھر نہیں ہے، ان کے اندر ہزاروں سال کی وہ نفسیاتی اور روحانی جنگیں دفن ہیں جن پر ہم نے آج بات کی۔ یہ ایک جغرافیائی خطہ کم اور انسانی روح کے ان زخموں کا نقشہ زیادہ ہے جو صدیوں سے بھرنے کا نام نہیں لے رہے۔ اور جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے، اس شہر کی کہانی کبھی کسی ایک مقام پر نہیں ٹھہرتی۔ عیسائیوں کے اس نئے یروشلم کے قیام کے بعد مشرق وسطیٰ کے صحراؤں سے ایک اور زبردست قوت ابھرنے والی تھی، جس نے اس شہر کی شناخت میں ایک اور انتہائی اہم پرت کا اضافہ کیا۔ Next we will discuss the arrival of Islam and the transformation of the city into Bayt al-Maqdis and Al-Quds۔ اگلی بار ہم اسلام کی آمد اور اس شہر کے بیت المقدس اور القدس میں تبدیل ہونے پر گفتگو کریں گے، لیکن اس گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے ایک ایسا خیال ہے جو ہمیں کافی دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں جس بھی گروہ نے اپنی مقدس عمارتیں اور حقائق کھوئے، اس نے ان کی یاد میں انتہائی طاقتور دیومالائی داستانیں تخلیق کر لیں۔ اگر ایک شہر کی قدامت، اس کی کشش اور اس کے تقدس کی بنیاد صرف ان چیزوں پر ہے جو مسلسل کھوتی رہی ہیں، ٹوٹتی رہی ہیں اور تباہ ہوتی رہی ہیں، تو کیا اس شہر پر جان چھڑکنے والے دعوے دار دراصل اس کی مٹی سے پیار کرتے ہیں، یا وہ اپنے ہی مشترکہ صدمات، اپنی کھوئی ہوئی یادوں اور پرچھائیوں سے محبت کے اسیر ہیں؟ کیا یہ شہر کی محبت ہے یا اس درد کی پوجا جو اس شہر نے دیا ہے؟ اگر اس منظر کا تصور کیا جائے تو یہ بڑا ہی عجیب لگتا ہے۔ ایک عظیم فاتح ہے اور اس کی فوج نے ابھی دنیا کے سب سے زیادہ حساس اور شاید متنازع ترین شہر کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ بالکل، اور عام طور پر ایسے مناظر میں ہوتا یہ ہے کہ فاتح غرور سے داخل ہوتا ہے، خون ریزی ہوتی ہے۔ ہاں، مگر یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ شہر میں داخل ہوتا ہے لیکن کسی شاہی لباس میں نہیں، مطلب وہ کوئی فاتحانہ انداز میں تلوار لہراتا ہوا نہیں آتا، بلکہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے اور اپنے ہی ہاتھوں سے ایک مقدس مقام سے کچرا صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تاریخ کے اوراق میں یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ جی ہاں، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے ہی شہر کی داستان کے اندر اتر رہے ہیں، ایک ایسا شہر جو محض پتھروں، دیواروں یا شاہراہوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو یہ انسانی روح کا نقشہ ہے۔ اور اسی لیے آج ہم کیرن آرمسٹرانگ کی مشہور کتاب یروشلم
ون سٹی تھری فیتھس کے حوالوں سے بات کر رہے ہیں۔ اس پوری بحث کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ مقدس جغرافیہ یا سیکرڈ جغرافی ہے۔ صحیح، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ شہر بازنطینی دور سے نکل کر امن کے حیران کن مظاہروں، پھر خون ریز صلیبی جنگوں اور آخر میں ایک عظیم معافی کے مراحل سے گزرا۔ یہ تاریخ دراصل یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر انسان کے اندر وہ کون سی پیاس ہے جو اسے کسی ایک مقام کو اپنے خالق سے جڑنے کا واحد راستہ ماننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا نقطہ ہے۔ کیرن آرمسٹرانگ کا بنیادی استدلال ہی یہ ہے کہ مقدس جغرافیہ کوئی ایسا نقشہ نہیں ہے جسے آپ ماپ سکیں یا جس پر لکیریں کھینچی جا سکیں۔ یعنی یہ کوئی عام فزیکل نقشہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ قدیم زمانوں سے ہی انسان نے محسوس کیا ہے کہ اس کی روح میں ایک خلا ہے، ایک ایسا دکھ ہے جسے صرف مادیت سے نہیں بھرا جا سکتا۔ ہاں، وہ ایک روحانی تشنگی ہوتی ہے۔ جی، اس خلا کو پر کرنے کے لیے انسان نے کچھ مخصوص مقامات کو چنا جہاں اسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ کم ہو گیا ہے، اور یروشلم بالکل ایسا ہی ایک مقام ہے۔ تو اگر ہم 638 عیسوی کے اس دور کی طرف مڑ کر دیکھیں، جب اسلام اس شہر میں پہلی بار داخل ہو رہا تھا، تو اس وقت شہر کے حالات کیا تھے؟ اس وقت بازنطینی سلطنت ایک شدید روحانی اور عسکری بحران کا شکار تھا۔ بازنطینی حکمران جو تھا ہرکل، وہ مسلسل جنگوں سے تھک چکا تھا۔ یعنی ان کی طاقت ٹوٹ رہی تھی۔ ہاں، اور شہر کا دفاع کرنے والے پیٹریارک سوفرینیس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب شہر کا کنٹرول مسلمانوں کو سونپنا ہی پڑے گا۔ لیکن جس انداز میں یہ منتقلی ہوئی، اس نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ یہاں میں تھوڑا سا روک کر ایک چیز پوچھنا چاہوں گا۔ تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ 7ویں صدی عیسوی میں جب بھی کوئی شہر فتح ہوتا تھا تو خون کی ندیاں بہنا، املاک کا لٹنا اور مقامی لوگوں کو غلام بنانا، مطلب یہ ایک عام سی بات تھی۔ بدقسمتی سے یہ اس وقت کا رواج تھا۔ تو کیا خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے داخلے کا جو یہ پرامن نقشہ کھینچا جاتا ہے وہ کچھ زیادہ ہی رومانوی یا مثالی نہیں لگتا؟ مطلب کیا واقعی یہ خلیفہ ایک عام سے سفید اونٹ پر پیوند لگے کپڑوں میں شہر میں داخل ہوا تھا؟ کیا اس میں ایک قطرہ بھی خون نہیں بہا تھا؟ کیا تاریخ داں اس بات پر متفق ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تاریخی شواہد اس واقعے کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ میں بتاتی ہوں کہ یہ واقعی غیر معمولی واقعہ تھا۔ جب خلیفہ عمر شہر میں داخل ہوئے تو ان کا سادہ لباس اور عاجزی کوئی کمزوری نہیں تھی، بلکہ یہ ایک شعوری پیغام تھا۔ کیسا پیغام؟ دیکھیں، عیسائیوں کے ہاں مقدس غربت یا ہولی پاورٹی کا ایک بہت گہرا روحانی تصور موجود تھا، لیکن انہوں نے اپنے بازنطینی حکمرانوں کو ہمیشہ سونے اور ہیروں سے لدے ہوئے دیکھا تھا۔ اچھا، یعنی حکمران تو شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ بالکل۔ تو جب انہوں نے خلیفہ کو اس سادگی میں دیکھا تو پیٹریارک سوفرونیس سمیت بہت سے مقامی عیسائیوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ نیا فاتح شاید ان کے اپنے مذہبی آدرشوں کے زیادہ قریب ہے۔ واہ، یہ تو ایک زبردست نفسیاتی اور روحانی پہلو ہے۔ ہاں، اور اسی وجہ سے ایک بھی شخص کو قتل نہیں کیا گیا، کسی کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا، اور جائیدادوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا گیا۔ یہ برداشت اور ہم آہنگی کی ایک بہت بڑی مثال ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کی سب سے بڑی جھلک اس وقت نظر آئی جب سوفرونیس نے خلیفہ کو شہر کے مقدس مقامات کا دورہ کروایا۔ جی، وہ چرچ آف دا ہولی سیپلکر والا واقعہ۔ بالکل، جب وہ چرچ آف دی ہولی سیپلکر پہنچے، جسے عیسائی دنیا میں انستاسس بھی کہا جاتا ہے، تو اس وقت نماز کا وقت ہو گیا۔ سوفرونیس نے انہیں چرچ کے اندر نماز پڑھنے کی دعوت دی، لیکن خلیفہ نے انکار کر دیا۔ ہاں، خلیفہ عمر نے باہر نکل کر سیڑھیوں پر نماز ادا کی۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ اگر وہ اندر نماز پڑھ لیتے تو کل کو مسلمان اس بنیاد پر اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ مطلب یہ کس قدر شاندار دور اندیشی تھی۔ بالکل، یہ ان کے ویژن کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس واقعے کا جو اگلا حصہ ہے وہ مجھے ہمیشہ تھوڑا پریشان کرتا ہے۔ جب وہ ٹیمپل ماؤنٹ یعنی ہیکل سلیمانی کی جگہ پہنچے، جو کہ یہودیوں کا مقدس ترین مقام تھا، تو وہاں کی حالت دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔
اور وہ حیرانی صرف حیرانی نہیں تھی، وہ غصے اور دکھ پر مبنی تھی۔ بازنطینی عیسائیوں نے اس مقدس مقام کو باقاعدہ ایک کوڑا دان بنا دیا تھا۔ اور یہی وہ بات ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر وہ شہر عیسائیوں کے لیے بھی اتنا ہی مقدس تھا اور وہ خود کو خدا سے جڑا ہوا محسوس کرتے تھے، تو انہوں نے ایک اور ابراہیمی مذہب کے مقدس مقام کو کچرا کنڈی کیوں بنا رکھا تھا؟ یہ کوئی غفلت نہیں تھی، یہ باقاعدہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ مطلب یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے نیا مکین گھر میں آئے اور دیکھے کہ پچھلے مکینوں نے گھر کے سب سے اہم اور مرکزی کمرے کو کچرا کنڈی بنا دیا ہو تاکہ انہیں روزانہ کی بنیاد پر ذلیل کیا جا سکے۔ یہ صفائی کا مسئلہ تو نہیں تھا نا، یہ تو باقاعدہ ایک نفسیاتی جنگ تھی۔ آپ نے اس کی بالکل درست تشریح کی ہے۔ یہ دراصل عیسائیوں کی طرف سے یہودیوں کے لیے ایک سیاسی اور مذہبی پیغام تھا کہ ان کا ہیکل تباہ ہو چکا ہے۔ جی ہاں، کہ ان کا ہیکل تباہ ہو چکا ہے اور اب انہیں ہمیشہ اسی ذلت میں رہنا ہے۔ لیکن خلیفہ عمر کا رد عمل اس نفسیاتی جنگ کو ختم کرنے والا تھا۔ انہوں نے کسی کو حکم دینے کے بجائے خود اپنے ہاتھوں سے وہ کچرا اٹھانا شروع کر دیا، جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ بالکل۔ ان کے ساتھیوں نے بھی فوراً یہی عمل دہرایا۔ یہ محض ایک جگہ کی صفائی نہیں تھی، یہ صدیوں پر محیط مذہبی نفرتوں کی صفائی تھی۔ صحیح۔ اس کے فوراً بعد خلیفہ نے ایک اور انقلابی قدم اٹھایا۔ بازنطینیوں نے یروشلم میں یہودیوں کے داخلے پہ مکمل پابندی لگا رکھی تھی۔ ہاں، انہیں شہر میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو خلیفہ عمر نے تبریاز سے 70 یہودی خاندانوں کو باقاعدہ مدعو کیا اور انہیں واپس شہر میں آ کر بسنے کی اجازت دی۔ صدیوں کے بعد ایسا ہو رہا تھا کہ ایک ہی شہر کی 4 دیواری میں تینوں مذاہب کے ماننے والے ایک ساتھ موجود تھے۔ مشترکہ مقدس جغرافیے کے اندر اپنا مقام اور اپنی شناخت بھی قائم کرنی تھی۔ یہیں سے بیت المقدس کا تصور ابھرتا ہے۔ جی، جسے ٹیمپل سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ نام بذات خود اس بات کا اعلان تھا کہ اسلام کوئی بالکل نیا اور پچھلے مذاہب سے منقطع مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلے اعلامی مذاہب کے ساتھ اپنے تسلسل کو مانتا ہے۔ اور اسی سوچ نے اس حیرت انگیز تعمیراتی شاہکار کو جنم دیا جسے ہم ڈوم آف دا راک یا قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، جسے خلیفہ عبد الملک نے 691 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ میں نے اس کی تصاویر اور نقشے بڑی تفصیل سے دیکھیں۔ اس کی ساخت میں ایک عجیب سا جیومیٹریکل تسلسل نظر آتا ہے۔ ہاں، وہ بہت خاص ہے۔ اس کی بنیاد بالکل چوکور ہے، پھر وہ اوپر جا کر 8 پہلوؤں والی شکل یعنی آکٹاگون اختیار کرتی ہے، اور پھر سب سے اوپر ایک مکمل گول اور سنہرا گنبد ہے۔ تو کیا اس خاص قسم کی ساخت کے پیچھے کوئی خاص وجہ پوشیدہ ہے، یا یہ محض اس دور کا کوئی تعمیراتی فیشن تھا؟ نہیں، یہ کوئی فیشن نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک انتہائی گہرا اور صوفیانہ پیغام پوشیدہ ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں مقدس جغرافیہ ایک عمارت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں بتاتی ہوں۔ یہ عمارت کوئی عام مسجد نہیں تھی، بلکہ اسے ایک زیارت گاہ یا شرائن کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس کی بنیاد جو کہ چوکور ہے، وہ دراصل ہماری مادی دنیا یعنی زمین کی علامت ہے۔ صحیح، زمین کے چاروں کونے۔ بالکل۔ پھر جب آپ اس چوکور حصے سے اوپر اٹھتے ہیں اور عمارت 8 پہلوؤں والی شکل اختیار کرتی ہے، تو یہ دراصل انسانی روح کے زمین سے آسمان کی طرف سفر کی درمیانی منزل کو ظاہر کرتی ہے۔ واہ، ایک ٹرانزیشن کا مرحلہ۔ جی، اور پھر آخر میں وہ عظیم الشان مکمل گول گنبد آتا ہے جو کہ ابدیت، کمال اور خدا کی وحدانیت یعنی توحید کی علامت ہے۔ مطلب یہ عمارت انسان کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اسے مادیت کی قید سے نکل کر اس خدائی وحدت کی طرف لوٹنا ہے۔ بالکل، اور کیرن آرمسٹرانگ اس کا موازنہ مکہ میں کعبہ کے طواف سے کرتی ہیں۔ ہاں، وہ بھی تو چوکور ہے نا؟ جی، جس طرح کعبہ چوکور ہے اور اس کے گرد گول چکر لگائے جاتے ہیں، قبۃ الصخرہ بھی اسی طرح انسانی روح کے مرکز کی طرف سفر کی ایک بصری اور تعمیراتی شکل تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر صرف پچھلے انبیاء کی تاریخ تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ کائنات کے ایک مربوط اور ویدانی تصور کا مرکز بن گیا۔ اور میرا خیال ہے اسی دور میں تاریخ ایک اور نیا موڑ لیتی ہے جب اس شہر کو مسلمانوں کے دلوں میں القدس کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ جی، القدس، اور اس کی بنیادی وجہ وہ عظیم شان واقعہ ہے جسے ہم معراج اور اسراء کے نام سے جانتے ہیں۔ بالکل،
جس نے یروشلم کو مکہ اور مدینہ کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام بنا دیا۔ معراج کا واقعہ اس شہر کے تقدس کو ایک بالکل نئی اور عالمگیر جہت بخشتا ہے۔ مکہ کی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا رات کا سفر اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف پرواز، جہاں تمام پچھلے انبیاء نے پیغمبر اسلام کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ جی ہاں، یہ دراصل اس بات کا حتمی اعلان تھا کہ تمام الہامی پیغامات ایک ہی ماخذ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس واقعے نے مسلمانوں کے لاشعور میں مکہ اور یروشلم کو ایک انمٹ روحانی رسی سے باندھ دیا۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ اس دور میں بڑی دلچسپ مقامی روایات اور عقائد نے جنم لیا تھا۔ مطلب انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ ہاں، بہت سی روایات تھیں۔ مثال کے طور پر یہ مانا جاتا تھا کہ حج کے دنوں میں مکہ کے چشمہ زمزم کا پانی زیر زمین سفر کرتا ہوا یروشلم کے چشمہ سلوان تک پہنچ جاتا ہے۔ پول آف سلوان تک، بالکل۔ اور ایک اور حیرت انگیز روایت یہ بھی تھی کہ قیامت کے دن کعبہ بذات خود سفر کر کے یروشلم آ جائے گا۔ مطلب یہ محض کوئی لوک کہانیاں تو نہیں تھیں، یہ اس پختہ یقین کا اظہار تھا کہ مقدس مقامات ایک دوسرے سے کٹ کر نہیں رہ سکتے۔ جی، یہ سب ایک ہی روحانی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں، اور اس مشترکہ روحانیت کا اثر معاشرے پر بھی نظر آ رہا تھا۔ ہاں، وہ مذہبی ہم آہنگی، بالکل، وہ پلورلزم جس کا آج دنیا خواب دیکھتی ہے، اس دور کے یروشلم میں وہ ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ مسلمان، یہودی اور مقامی مشرقی عیسائی ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ سماجی سطح پر جڑے ہوئے تھے۔ اکٹھے تہوار مناتے تھے شاید۔ جی، مسلمان اپنے عیسائی پڑوسیوں کے تہواروں میں، جیسے کہ انگور کی فصل کٹنے کا تہوار اور جسے انکائنیا کہا جاتا تھا، اس میں بلا جھجھک شریک ہوتے تھے۔ لیکن اگر یہ شہر واقعی رواداری اور انسانیت کو جوڑنے کا اتنا ہی بڑا مرکز تھا، تو پھر یہاں سے کہانی ایک دم اتنی تاریک کیسے ہو گئی؟ مطلب اگر اس مقدس جغرافیے کا مقصد توحید اور وحدت کا عملی مظاہرہ تھا، تو پھر 1099 میں یہ شہر تاریخ کے سب سے بھیانک، خونی اور وحشیانہ قتل عام کا گڑھ کیسے بن گیا؟ یہ تاریخ کا ایک ایسا المیہ ہے جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ 1099 میں جب مغرب سے آنے والے فرینکس یعنی سلوبیوں نے شہر کا محاصرہ کیا، تو ان کے ذہنوں میں مقدس شہر کا تصور بالکل مختلف تھا۔ ان کا تصور کیا تھا؟ ان کے نزدیک مقدس ہونے کا مطلب اس جگہ کو ہر دوسرے عقیدے کے لوگوں سے پاک کرنا تھا۔ انہوں نے جب شہر کی فصیل توڑی تو ایک ایسی بربریت کا آغاز ہوا جس نے خود عیسائی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے جو اعداد و شمار دیکھیں وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ بالکل، تقریباً 30,000 مسلمانوں اور یہودیوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور وہ جو مسجد اقصی کے چھت پر پناہ لیے ہوئے تھے؟ ہاں، وہ 10,000 مسلمان جنہوں نے مسجد اقصی کی چھت پر پناہ لی تھی، انہیں وہیں ذبح کر دیا گیا۔ یہودیوں کی حالت اس سے بھی بدتر تھی، انہیں ان کے عبادت خانوں کے اندر بند کر کے زندہ جلا دیا گیا۔ یہ بہت خوفناک ہے۔ صلیبی تاریخ دانوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ شہر کی گلیاں خون سے اتنی بھری ہوئی تھیں کہ گھوڑوں کے ٹخنے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ بات کس قدر تکلیف دہ اور حیران انگیز تضاد پر مبنی ہے کہ وہ لوگ جو پرنس آف پیس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، انہوں نے اس شہر کو ایک مذبح خانے میں تبدیل کر دیا۔ جی، اور یہ کوئی وقتی جنون نہیں تھا، اس کا اثر یورپ تک گیا۔ ہاں، کیونکہ جن صلیبی جنگجوؤں نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی تھی، انہوں نے راستے میں یورپ کے اندر بھی یہودیوں کا باقاعدہ قتل عام کیا تھا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ میں یہود دشمنی یا اینٹی سیمیٹزم کی اس خوفناک تاریخ کا اصل آغاز انہی صلیبی جنگوں سے ہوا؟ یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے۔ صلیبی جنگوں نے مذہبی اختلاف کو ایک خونی اور نسلی نفرت میں تبدیل کر دیا تھا، اور جب انہوں نے یروشلم پر قبضہ مکمل کر لیا تو انہوں نے اس کی روح کو بدلنے کی کوشش کی۔ عمارتوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ قبۃ الصخرہ پر ایک بہت بڑی سونے کی صلیب نصب کر دی گئی اور اسے ٹیمپل آف دا لارڈ کا نام دیا گیا، اور وہ مسجد اقصی جس میں کبھی انبیاء کی امامت کا تصور موجود تھا، اسے ان صلیبیوں نے اپنی رہائش گاہ اور اپنے گھوڑوں کے استبل کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مطلب مقدس مقامات کی مکمل بے حرمتی مسلم دنیا کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑا،
اور یہاں تاریخ میں ایک لفظ ابھر کر سامنے آتا ہے جس پر آج بہت بحث ہوتی ہے، جہاد۔ جی، جہاد۔ تو صلیبیوں کے اس خونی دور حکومت کے بعد مسلمانوں نے یروشلم کو واپس لینے کے لیے جو تحریک شروع کی، کیا وہ صرف زمین کے ایک ٹکڑے کو واپس لینے کی جنگ تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہرا فلسفہ تھا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں 1187 میں مسلمانوں نے اس شہر کو واپس حاصل کیا۔ دیکھیں، قرآنی اصطلاح میں جہاد کا مطلب محض خون ریزی یا تلوار بازی نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کا اصل مفہوم ناانصافی، ظلم اور بربریت کے خلاف ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ہونے والا یہ جہاد محض عسکری نہیں تھا، یہ ایک اخلاقی جہاد تھا۔ اخلاقی جہاد؟ وہ کیسے؟ کیونکہ 2 اکتوبر 1187 کو جو کہ اتفاق سے واقعہ معراج کی سالگرہ کا دن بھی تھا، سلطان نے یروشلم کو بغیر کسی خون ریزی کے فتح کر لیا۔ اور یہاں مجھے پھر حیرت ہوتی ہے، مطلب 1099 کا قتل عام اور خون کی وہ ندیاں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا، ان کی یادیں تو مسلمانوں کے ذہنوں میں بالکل تازہ ہوں گی نا؟ بالکل، لوگوں کے دادا پر دادا نے وہ سب سہا تھا۔ تو فوج کے اندر تو ایک قدرتی ابھال اور غصہ ہونا چاہیے تھا کہ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو ذبح کیا، آج ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ تو پھر سلطان نے اپنی اس جذباتی اور انتقام سے بھری ہوئی فوج کو اس قدر پرامن کیسے رکھا کہ کسی ایک بھی عیسائی کا خون نہ بہا؟ یہ سلطان صلاح الدین کی غیر معمولی اخلاقی عظمت تھی۔ انہوں نے اپنی فوج پر یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ یروشلم کو تباہ کرنے نہیں آ رہے، بلکہ اس کے تقدس کو بحال کرنے آ رہے ہیں۔ یعنی وہ بدلہ لینے نہیں آئے تھے؟ بالکل۔ اگر وہ بھی وہی وحشت دہراتے جو صلیبیوں نے کی تھیں، تو ان میں اور صلیبیوں میں کیا فرق رہ جاتا؟ سلطان نے کسی بھی عیسائی کو قتل کرنے سے سختی سے منع کر دیا۔ تو انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے حکم دیا کہ عیسائی ایک معمولی سا فدیہ دے کر پرامن طریقے سے شہر چھوڑ سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو غریب لوگ فدیہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، سلطان نے خود اپنی جیب سے ان کا فدیہ ادا کیا تاکہ ان کے خاندان بکھرنے نہ پائیں۔ واہ! اور اس کے برعکس میں نے پڑھا ہے کہ عیسائیوں کا اپنا جو مذہبی پیشوا تھا، پیٹریارک ہرقل، اس نے کیا کیا؟ اوہ، وہ تو اپنے خزانوں اور سونے چاندی سے لدی ہوئی گاڑیوں کے ساتھ شہر سے نکل گیا، اور اس نے اپنے ہی غریب پیروکاروں کی کوئی مدد نہیں کی۔ یہ تو بڑی شرمناک بات تھی۔ بالکل۔ مسلمان جنرلوں نے تو سلطان کو مشورہ بھی دیا کہ اس پیٹریارک کی دولت ضبط کر کے غریبوں کا فدیہ ادا کیا جائے، لیکن سلطان نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کیوں؟ یہ کہتے ہوئے کہ ایک بار جو معاہدہ ہو گیا وہ اس کی پاسداری کریں گے۔ یہ تو اخلاقی برتری کی ایسی داستان ہے جس کی مثال ملنا واقعی مشکل ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ جب شہر فتح ہو گیا تو مسجد اقصیٰ کی تطہیر کا عمل بھی بہت خوبصورت تھا۔ جی، مسجد کو عرق گلاب سے دھویا گیا اور صلیبیوں نے اسے جو استبل بنا رکھا تھا اس کی ساری گندگی کو صاف کیا گیا۔ اور یہاں کیرن آرمسٹرانگ نے سلطان صلاح الدین کے لیے ایک بہت ہی منفرد اور دلچسپ لقب استعمال کیا ہے۔ انہوں نے سلطان کو نیو سائرس یا نیا سائرس کہا ہے۔ جی، بالکل کہا ہے۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے جانتے ہوں گے کہ سائرس اعظم قدیم دور کا وہ عظیم بادشاہ تھا جس نے یہودیوں کو بابل کی غلامی اور قید سے آزاد کر کے واپس یروشلم جا کر اپنا ہیکل دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی تھی۔ سلطان صلاح الدین کو یہ لقب دینا دراصل احترام کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ بالکل، اور میری نظر میں سلطان اس لقب کے مکمل طور پر حقدار تھے، کیونکہ شہر فتح کرنے کے بعد 1099 کے برعکس سلطان نے یہودیوں کو باقاعدہ دعوت دی کہ وہ واپس آئیں اور یروشلم میں آباد ہوں۔ اور عیسائیوں کو؟ انہوں نے عیسائیوں کو بھی اجازت دی کہ وہ شہر میں رہ سکتے ہیں اور چرچ آف دا ہولی سیپلکر میں اپنی عبادت جاری رکھ سکتے ہیں۔ آرمسٹرانگ اس نقطے پر بہت زور دیتی ہیں کہ تاریخ میں جب بھی یروشلم پر مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے، انہوں نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی اور پلورلزم کو فروغ دیا۔ یعنی وہ ایک ساتھ رہنے پر یقین رکھتے تھے؟ جی، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ اس عقیدے کا حصہ تھا جو تمام علامی مذاہب کے ماخذ کو ایک مانتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے بازنطینی دور کی بے چینی سے شروع کر کے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے ایک سفید اونٹ پر پرامن داخلے کا سفر کیا۔ ہم نے قبۃ الصخرہ کی اس شاندار جیومیٹری کو سمجھا جو زمین سے آسمان تک انسانی روح کا سفر بیان کرتی ہے۔ اور پھر ہم نے اس دردناک تضاد کو بھی دیکھا جب صلیبیوں نے تقدس کے نام پر خون کی ندیاں بہا دیں۔ بالکل،
اور آخر میں ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس عظیم اخلاقی جہاد کو دیکھا جس نے اس شہر کو ایک بار پھر تمام مذاہب کے لیے کھول دیا۔ یہ سب جاننا آج ہمارے لیے اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یروشلم جیسے انتہائی سینسٹیو، جذباتی اور متنازع شہر میں بھی پرامن بقایا باہمی یا پیسفل کو ایگزسٹنس کوئی کتابی خیال یا ناممکن خیال نہیں ہے، جی نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ایک ایسی ٹھوس حقیقت ہے جو ماضی میں صدیوں تک کامیابی سے قائم رہی ہے۔ ہاں، اور یہ حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب انسان اپنے اندر کے خوف اور نفرت پر قابو پا لیتا ہے تو وہ ان پتھروں میں بھی وہ تقدس ڈھونڈ لیتا ہے جو اسے باقی تمام انسانوں کے ساتھ جوڑتا ہے، اور میرے نظر میں یہی اصل مقدس جغرافیہ ہے۔ ہمارے آنے والے اور اس جائزے کے آخری حصے میں ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ عثمانی دور حکومت میں شہر کا نقشہ کیسے بدلا، سائونیت یا زائنزم کا عروج کیسے ہوا، اور پھر وہ جدید دور کا تنازع کیسے شروع ہوا جس نے آج پوری دنیا کی توجہ اور پریشانی اپنی جانب مبذول کر رکھی ہے۔ وہ حصہ بھی یقیناً بہت معلوماتی ہوگا۔ جی بالکل، لیکن جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ سننے والے ایک گہری سوچ پر ضرور غور کریں۔ اگر ماضی میں ڈوم آف دا راک کی جیومیٹری اور ساخت محض اینٹ اور پتھر کا ڈھیر نہیں تھی، بلکہ وہ انسانی روح کو جوڑنے اور اس کے اندرونی سکون کی تلاش کا ایک نقشہ تھی، تو ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے۔ اپنے آج کے شہروں کو دیکھیں۔ بالکل، آج کے ہمارے جدید شہر جو اونچی اونچی کانکریٹ کی فصیلوں، خاردار تاروں اور طبقاتی دیواروں میں بٹے ہوئے ہیں، کیا ان کا یہ خاکہ ہماری روحوں اور ہمارے معاشروں کو مزید تقسیم کرنے کا سبب تو نہیں بن رہا؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا ہم میں شہروں کو تعمیر کرتے کرتے اور عالیشان عمارتیں کھڑی کرتے کرتے اپنی ہی روح کے اس مقدس جغرافیے کو کہیں کھو تو نہیں دیا؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ عام طور پر جب ہم کسی شہر کا نقشہ بنانے کا سوچتے ہیں تو ذہن میں ایک بڑی ہی سائنسی اور ٹھوس سی تصویر ابھرتی ہے۔ سڑکیں، عمارتیں اور دریا، سب کچھ واضح لکیروں سے کھینچا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل ایک انجینئرنگ کا کمال ہوتا ہے جہاں ہر چیز کی ایک متعین جڑا ہوتی ہے۔ جی ہاں، نقشہ دیکھ کر بآسانی طے کیا جا سکتا ہے کہ کہاں شمال ہے اور کہاں جنوب، لیکن ہمارا آج کا موضوع کچھ مختلف ہے۔ پاسٹ ٹو پریزنٹ سیریز کے اس گرینڈ فنالے میں، یا یوں کہہ لیں کہ اس آخری اور سب سے اہم حصے میں، ہم کیرن آرمسٹرانگ کی شہر آفاق کتاب یروشلم ایک شہر 3 عقائد کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور یہ مطالعہ بہت ضروری بھی ہے کیونکہ جب اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے تو وہ ساری سائنسی اور انجینئرنگ کی مہارت دھری کی دھری رہ جاتی ہے، وہ واضح لکیریں اچانک دھندلی پڑ جاتی ہیں۔ ہاں، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، ایک بہت اہم وضاحت کرنا ضروری ہے۔ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ مکمل طور پر کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب کے حقائق پر مبنی ہے، یعنی یہ پروگرام کسی بھی سیاسی یا مذہبی فریق کی قطعی حمایت نہیں کرتا۔ صحیح بات ہے، اور مصنفہ کی سب سے بڑی خوبی ہی ان کی غیر جانبداری ہے۔ انہوں نے کتاب میں کسی ایک فریق کا ساتھ دینے کے بجائے دونوں اطراف، مطلب اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے دکھ اور تکالیف کو یکساں ہمدردی اور سنجیدگی سے بیان کیا ہے۔ بالکل، میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ اس کتاب کی سب سے حیران کن بات یہ نہیں کہ اس میں کتنی طویل تاریخ سموئی گئی ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم دراصل اس نفسیاتی اور تاریخی لاوے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس کتاب کے صفحات میں ابل رہا ہے۔ 100%۔ ہم تاریخ کے ایک ایسے دوراہے کا مطالعہ کر رہے ہیں جہاں جذبات حقائق پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ محض پتھروں اور سڑکوں کا نقشہ تو ہے ہی نہیں نا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ صدیوں کے صدمات، عقائد اور بقا کی جنگ کا ایک ایسا الجھا ہوا جال ہے جسے عام نقشہ نویسی سے قطعی نہیں سمجھا جا سکتا۔ آرمسٹرانگ کی یہ غیر جانبداری دراصل ایک دعوت ہے کہ دونوں اطراف کے بیانیے کو سنا جائے، کیونکہ دونوں کے پاس سنانے کے لیے درد کی ایک انتہائی طویل اور پیچیدہ داستان موجود ہے۔ اور جب تک اس درد کی نوعیت کو نہ سمجھا جائے، اس شہر کے منقسم ہونے کی وجوہات کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں کہ کس طرح یہ مقدس ترین شہر جدید دور میں آ کر ایک کٹا ہوا شہر بن گیا، اور اس کی مقدس جغرافیائی حیثیت نے امن کے قیام کو اتنا پیچیدہ کیوں بنا دیا۔
اس پیچیدگی کی جڑیں سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ اگر ہم عثمانی دور پر نظر ڈالیں تو صورتحال کافی مختلف نظر آتی ہے۔ بالکل، سلیمان اعظم کا دور ایک طرح سے اس شہر کے لیے راحت کا پیغام لے کر آیا تھا۔ مطلب اس دور میں پانی کا بہترین نظام قائم کیا گیا، فوارے بنائے گئے اور شہر کے گرد وہ شاندار فصیلیں تعمیر کی گئیں جو آج بھی پرانے شہر کی پہچان ہے۔ جی ہاں، اور جو بات اس دور کو واقعی حیران کن بناتی ہے وہ 1492 میں اسپین سے نکالے گئے یہودیوں کا یہاں پناہ لینا ہے۔ ہاں، اس بارے میں کتاب میں ایک اطالوی یہودی کا حوالہ بھی تو ہے نا، ڈیوڈ دی روسی شاید ان کا نام تھا۔ موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں یہاں جلا وطنی کا احساس نہیں ہوتا اور یہودی سرکاری عہدوں پر بھی فائز ہیں۔ اس وقت کے یورپ کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ آزادی کی ایک بہت بڑی مثال معلوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ آزادی ملی کیسے؟ مطلب اس وقت کا نظام کیا تھا جو اتنی رواداری دکھا رہا تھا؟ دراصل اس آزادی کی بنیاد اس وقت کا ایک مخصوص سماجی معاہدہ تھا جسے ذمی نظام کہا جاتا تھا۔ اس تصور کو سمجھے بغیر اس دور کی رواداری کو پوری طرح نہیں سمجھا جا سکتا۔ ذمی سے مراد وہ غیر مسلم اقلیتیں تھیں جو اسلامی ریاست کی پناہ میں تھیں۔ یعنی ان سے ایک مخصوص ٹیکس لیا جاتا تھا، صحیح؟ جی بالکل، اور اس کے بدلے انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اندرونی معاملات خود چلانے کی مکمل آزادی حاصل تھی۔ اب ظاہر ہے اگر جدید دور کے حساب سے دیکھیں تو اسے مکمل برابری شاید نہ کہا جائے۔ ہاں، آج کی جمہوری معیار مختلف ہیں۔ بالکل، لیکن اگر آپ اس کا موازنہ 15ویں اور 16ویں صدی کے اس یورپ سے کریں جہاں ہسپانوی عقائد کی تفتیش، جسے اسپینش انکوزیشن کہتے ہیں، اس کے تحت لوگوں کو زندہ جلایا جا رہا تھا، تو اس کے مقابلے میں یہ نظام ایک انتہائی محفوظ اور ترقی یافتہ پناہ گاہ تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ ڈیوڈ ڈے روسی جیسے لوگ یہاں خود کو محفوظ اور معاشرے کا حصہ محسوس کرتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس وقت کم از کم بقا کا وہ خوف موجود نہیں تھا جس نے بعد میں تباہی مچائی۔ لیکن دیکھیں نا، تاریخ کا پہیہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے۔ عثمانی سلطنت کے زوال، بدعنوانی اور مقامی گورنرز کے استحصال نے آہستہ آہستہ شہر کو ویران کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر بدوؤں کے حملے بھی تو ہونے لگے تھے جس سے عدم تحفظ بڑھ گیا۔ اور پھر 19ویں صدی میں وہ تبدیلی آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ 1831 میں محمد علی کی مصری حکومت نے یروشلم میں جدیدیت متعارف کرائی اور سیکولر قانون نافذ کیا۔ جی بالکل، لیکن اس نام نہاد جدیدیت کو دیکھ کر ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ کس طرح کا احساس؟ کیا ایسا نہیں لگتا کہ بیرونی دنیا سے ہم آہنگ ہونے کی اس کوشش نے ہی دراصل اس تباہ کن سفارتی مداخلت کا دروازہ کھولا جس نے شہر کو فرقوں میں بانٹ دیا؟ کیونکہ جب مصر کو نکالنے کے بعد عثمانی واپس آئے تو برطانیہ، فرانس اور روس نے اپنے قونصل خانے کھول لیے۔ ہاں، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کل کی پراکسی وارز ہوتی ہیں یا جدید سفارتی مداخلتیں ہوتی ہیں۔ یعنی انہوں نے مقامی آبادیوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کیا آپ کے خیال میں شہر کی یہ جدیدیت ہی دراصل اس کی مذہبی تقسیم کا نقطہ آغاز تھی؟ یہ ایک بہترین مشاہدہ ہے آپ کا۔ دراصل جب بھی کسی خطے میں مقامی حکومت کی گرفت کمزور پڑتی ہے اور طاقت کا خلا پیدا ہوتا ہے تو بیرونی طاقتیں مداخلت کرتی ہیں۔ برطانیہ نے خطے میں اپنا اثر بڑھانے کے لیے پروٹسٹنٹ اور یہودیوں کی سرپرستی کا بیڑا اٹھایا۔ اور فرانس نے کیتھولکس کے حقوق کا علم بلند کر لیا ہوگا؟ بالکل، اور روس آرتھوڈاکس عیسائیوں کا محافظ بن کر سامنے آ گیا۔ اب اس بیرونی مداخلت کا مقامی لوگوں کی نفسیات پر انتہائی گہرا اثر پڑا۔ ظاہر ہے جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی اپنی حکومت انہیں تحفظ دینے میں ناکام ہے اور غیر ملکی طاقتیں ان کی زندگیوں کے فیصلے کر رہی ہیں، تو ان میں غیرہ عدم تحفظ تو پیدا ہونا تھا۔ صحیح بات ہے، اور انسان جب خوفزدہ ہوتا ہے تو وہ اپنی سب سے بنیادی شناخت کے خول میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس صورت میں وہ شناخت مذہب تھی۔ مقامی لوگوں نے اپنے دفاع اور بقا کے لیے مذہب کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مطلب جدیدیت نے معاشرے کو جوڑنے کے بجائے خوف کی وجہ سے انہیں مختلف مذہبی کیمپوں میں بانٹ دیا، اور یہی وہ خوف اور عدم تحفظ کی فضا تھی جو 20ویں صدی کے اس لاوے کو گرم کر رہی تھی، جو بالآخر 1948 میں پھٹ پڑا۔ بالکل، 19ویں صدی کی اس آبادیاتی اور سیاسی تبدیلی نے 20ویں صدی کے اس دھماکہ خیز دور کی بنیاد رکھی جس نے شہر کو 2 حصوں میں چیر کر رکھ دیا۔ برطانوی مینڈیٹ کے خاتمے اور اسرائیل کے قیام کے بعد ایک ایسا خونی تنازع شروع ہوا
جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ کتاب میں دیر یاسین کے واقعے کا جو تذکرہ ہے وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ جی ہاں، دیر یاسین کے واقعے کو سمجھے بغیر 1948 کے فلسطینی انخلا کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اپریل 1948 میں اس گاؤں پر حملے میں عورتوں اور بچوں سمیت سینکڑوں افراد کی جانیں گئیں۔ اور اس واقعے کی خبر نے فلسطینی آبادی میں اس قدر ہولناک خوف پیدا کیا کہ بقا کی خاطر ہزاروں لوگ راتوں رات اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ مغربی یروشلم کے وہ عرب محلے جو کبھی انتہائی خوشحال ہوا کرتے تھے، وہاں سے تقریباً 30,000 عرب بے گھر ہوئے۔ بالکل جیسے کتامن، باقا اور طالبیہ کے محلے۔ یہ ایک رات میں ہونے والی بے دخلی نہیں تھی، بلکہ ایک پورے معاشرتی ڈھانچے کا اندہام تھا۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے بالکل متوازی پرانے شہر سے یہودی آبادی کو بھی نکال دیا گیا تھا، جو اس وقت اردن کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ اس جسمانی تقسیم کی تفصیلات ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ مطلب شہر کے بیچوں بیچ خاردار تاریں بچھا دی گئیں، بارودی سرنگیں اور سنائپرز نے ایک ایسا نو مینز لینڈ بنا دیا جہاں سانس لینا بھی موت کو دعوت دینا تھا۔ اور مینڈل بم گیٹ وہ واحد کراسنگ پوائنٹ تھا جو خود ایک عجیب و غریب اور غیر فطری صورتحال کی علامت بن گیا تھا۔ لیکن میرے لیے سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی مثال بیت صفافہ گاؤں کی ہے۔ اس گاؤں کے عین وسط میں سرحد کھینچ دی گئی۔ ایک ہی خاندان 2 حصوں میں بٹ گیا۔ لوگ سرحد کی باڑ پر آ کر اس پار کھڑے اپنے ہی خون کو آوازیں دیتے اور خیریت پوچھتے تھے۔ یہ کوئی خیالی سرحد نہیں تھی، یہ انسانوں کے دلوں اور گھروں کے بیچ سے گزری ہوئی ایک وحشیانہ لکیر تھی۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس طبعی تقسیم کے ساتھ ساتھ مقدس جغرافیہ کا تصور کس طرح ایک نفسیاتی ہتھیار کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ کیسے؟ ذرا اس مقدس جغرافیہ کے تصور کو تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں، مغربی یروشلم میں جو اب اسرائیل کے کنٹرول میں تھا، یہودی آبادی ایک ناقابل بیان صدمے سے گزر کر آئی تھی، یعنی یورپ میں ہونے والے ہولوکاسٹ کا صدمہ۔ ان کے لیے یہ نیا شہر موت کے بعد زندگی پانے کی علامت تھا۔ انہوں نے وہاں یاد واشیم میموریل بنایا۔ صحیح، یعنی ان کا پورا قومی اور نفسیاتی بیانیہ اس اجتماعی درد کے گرد بنا جا رہا تھا کہ پوری دنیا نے انہیں صفحے ہستی سے مٹانے کی کوشش کی ہے، اور اب یہ زمین ان کی بقا کا واحد راستہ ہے۔ یہ ایک انتہائی گہرا نفسیاتی دفاعی نظام تھا۔ بالکل۔ اور دوسری طرف مشرقی یروشلم میں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخلی اور جلاوطنی کا صدمہ برداشت کر رہے تھے، جسے وہ اپنا نکبہ یا تباہی کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل لگتی ہے۔ گولڈا میئر جیسی اعلیٰ رہنما کے بارے میں آرمسٹرانگ بتاتی ہیں کہ انہوں نے کھلے عام کہا کہ فلسطین نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، اور عرب سیاسی نقشوں میں مغربی یروشلم کو ایک خالی سفید جگہ کے طور پر دکھایا جاتا تھا۔ کوئی ایک پوری قوم کے وجود سے کیسے انکار کر سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ محض ایک سیاسی حربہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہرا نفسیاتی خوف چھپا تھا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید وہ سچائی کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دراصل یہ کوئی عام سیاسی بیان نہیں تھا، بلکہ ٹراما یا شدید نفسیاتی صدمے کا ایک کلاسک رد عمل تھا۔ نفسیات میں اسے اریجر یا مٹانا کہتے ہیں۔ اب دونوں اطراف کے پاس اتنے گہرے زخم تھے کہ وہ دوسرے کا درد دیکھنے کی صلاحیت ہی کھو چکے تھے۔ یعنی جب ایک فریق کا وجود دوسرے کے لیے خطرہ بن جائے یا انہیں یہ احساس دلائے کہ جس زمین پر وہ بیٹھے ہیں وہ کسی اور کی تھی، تو انسانی ذہن اس تکلیف دہ حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے دوسرے کے وجود سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اسرائیلیوں کے لیے فلسطینیوں کے وجود کو ماننا اس بات کو ماننا تھا کہ ان کی پناہ گاہ کسی اور کی بربادی پر بنی ہے، اور فلسطینیوں کے لیے اسرائیلیوں کا وجود ماننا اپنی ابدی بے گھری پر مہر ثبت کرنا تھا۔ اس لیے دونوں نے ایک دوسرے کو نقشوں اور بیانیوں سے غائب کر دیا۔ یہ تو بہت ہی گہری نفسیاتی بات ہے، لیکن ظاہر ہے یہ دونوں متوازی صدمات ایک ہی جغرافیہ میں زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ نفسیاتی دباؤ بالآخر ایک لاوا بن کر پھٹا، اور وہ دھماکہ 1967 کی 6 روزہ جنگ کی صورت میں سامنے آیا۔ بالکل،
اور اس جنگ نے صرف شہر کی سرحدیں ہی نہیں مٹائیں بلکہ اس پورے خطے کی سوچ کو ایک نیا رخ دے دیا۔ اسرائیلی فوج کا پرانے شہر پر قبضہ ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ میں نے پڑھا ہے کہ 1967 کی جنگ کا نتیجہ اسرائیلی معاشرے کے لیے محض ایک عسکری فتح نہیں تھی، بلکہ یہ ایک روحانی زلزلہ تھا۔ جی ہاں، یہاں تک کہ صہیونیت کی تاریخ میں بھی اس سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ اس سے پہلے صہیونیت بنیادی طور پر ایک سیکولر سیاسی تحریک تھی، لیکن بہت سے مذہبی یہودی، خاص طور پر ربی کوک کے پیروکار، جو پہلے صہیونیت کو سیکولر ہونے کی وجہ سے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کی سوچ یکسر بدل گئی۔ ربی کوک نے جنگ سے کچھ عرصہ قبل کوئی خطبہ بھی تو دیا تھا نا؟ بالکل، جنگ سے کچھ عرصہ قبل ہی ربی کوک نے روتے ہوئے یہ خطبہ دیا تھا کہ ہماری مقدس جگہیں غیروں کے قبضے میں ہیں۔ تو جب اسرائیلی فوج ویسٹرن وال یا دیوار گریا تک پہنچی تو اس وقت کے مناظر تاریخ میں درج ہیں، یہاں تک کہ سیکولر فوجی بھی اس دیوار سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ مطلب اس لمحے کو ہزاروں سال پرانی الہامی پیشن گوئیوں کی تکمیل اور ایک الہی نجات کے طور پر دیکھا گیا۔ اس فتح نے زمین کے حصول کو براہ راست مذہب اور خدا کی مرضی سے جوڑ دیا۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ وہ کیا؟ اس فتح اور نام نہاد الہی نجات کے فوراً بعد کیا ہوا؟ صرف چند گھنٹوں کے اندر یروشلم کے میئر ٹیڈی کولیک کی نگرانی میں ایک تاریخی عرب محلے کو، جسے مغاربہ کوارٹر کہا جاتا تھا، راتوں رات بلڈوزروں سے مسمار کر دیا گیا۔ جی ہاں، اور وہاں کے صدیوں پرانے رہائشیوں کو اپنا سامان سمیٹنے کے لیے صرف 3 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا، اور پھر ان کے گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنا کر ویسٹرن وال کے سامنے ایک وسیع پلازا تعمیر کر دیا گیا، جس سے مزید عرب بے گھر ہوئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ شون کا جو تاریخی اور روحانی تصور تھا وہ تو امن، پناہ اور خدا کی رحمت کے ایک شہر کا تھا، تو کیا دوسری قوم کے گھروں پر بلڈوزر چلا کر ان کی چھتیں چھین کر اپنے لیے عبادت کی جگہ بنانا، کیا یہ عمل اس پرامن اور مقدس تصور کی کھلی نفی نہیں کرتا؟ یہ واقعی تاریخ کا ایک انتہائی تلخ اور چھپتا ہوا سوال ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کیا ایک گروہ کی نجات کا بوجھ دوسرے گروہ کی بربادی پر ڈالا جا سکتا ہے؟ کیرن آرمسٹرانگ اپنی تحریر میں اس پر بہت گہرائی سے بات کرتی ہیں۔ وہ یہ واضح کرتی ہیں کہ انسانوں کا یہ رومانوی تصور بالکل غلط ہے کہ ظلم اور مصائب سہنے والے ہمیشہ رحم دل یا عظیم بن جاتے ہیں۔ حقیقت اکثر اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ یعنی مظلوم خود ظالم بن جاتا ہے؟ بالکل، صدیوں کی دربدری اور ہولوکاسٹ جیسے ہولناک ظلم کا شکار ہونے کے بعد یہودیوں کی نفسیات میں بقا کی جنگ اس قدر گہری ہو چکی تھی کہ وہ طاقت اور جارحیت کو ہی اپنے تحفظ کی واحد ضمانت سمجھنے لگے۔ اپنی بقا کے خوف میں مبتلا انسان جب طاقت حاصل کرتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر انہی ہتھ کنڈوں کا استعمال شروع کر دیتا ہے جن کا وہ خود شکار رہا ہو۔ یہ تو بہت بھیانک نفسیاتی حقیقت ہے۔ مطلب 1967 کی یہ فتح فلسطینیوں کے لیے شہر کا کوئی دوبارہ ملاپ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نئے، بے حد سخت اور جابرانہ قبضے کا آغاز تھا، اور اس جبر نے صرف بیرونی سطح پر ہی تباہی نہیں مچائی۔ جی ہاں، اس نے خود اسرائیلی معاشرے کے اندر بھی دراڑیں پیدا کر دیں۔ بالکل، جب ہم 21ویں صدی کے مقدس جغرافیہ کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ معاشرہ شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ دیوار گریا ہی کی مثال لے لیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس کے انتظام کے معاملے پر سیکولر اور مذہبی یہودیوں کے درمیان ایک زبردست جنگ چھڑ گئی۔ یہ اندرونی کشمکش اس بات کا ثبوت ہے کہ جب مذہب کو سیاسی طاقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ خود اپنے ماننے والوں کو بھی بانٹ دیتا ہے۔ مذہبی امور کی وزارت کا اصرار تھا کہ دیوار گریا کے سامنے کے حصے کو ایک سخت گیر آرتھوڈاکس عبادت گاہ میں تبدیل کیا جائے، جہاں مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ اصول ہوں۔ اور دوسری طرف سیکولر اسرائیلیوں کا موقف تھا کہ یہ پوری قوم کا تاریخی ورثہ ہے اور اس پر ایسی کڑی مذہبی پابندیاں عائد نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن مجھے لگتا ہے اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات وہ تعمیراتی حکمت عملی تھی جسے خاموش ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ آپ ان اپارٹمنٹس کی بات کریں جو عرب علاقوں کے گرد بنائے گئے؟ جی بالکل۔ شہر کی آبادی کا توازن بگاڑنے کے لیے اسرائیلی حکومت نے مشرقی یروشلم کے عرب علاقوں کے گرد ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گلورو اور رموت جیسی بلند و بالا یہودی بستیاں تعمیر کیں، اور دوسری طرف فلسطینیوں کے لیے قانونی طور پر گھر بنانے کا اجازت نامہ حاصل کرنا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا۔
اور جب وہ مجبوری میں تعمیرات کرتے تو ان کے گھروں کو غیر قانونی قرار دے کر گرا دیا جاتا تھا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ تعمیراتی گھیراؤ ایک ایسی خاموش جنگ تھی جس کا مقصد آبادی کو آہستہ آہستہ بے دخل کرنا تھا۔ اور اس مسلسل دباؤ، اس روزمرہ کی حد تک اور ناانصافی کا وہ رد عمل آنا ہی تھا جس نے آخرکار 1987 میں انتفاضہ کی شکل اختیار کی۔ اس بغاوت نے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ آپ نے چاہے نو مینز لینڈ ختم کر دیا ہو، لیکن نفسیاتی طور پر یہ شہر بری طرح بلکہ شاید پہلے سے بھی زیادہ کٹا ہوا ہے۔ بالکل، خوف کی ایک اندیکھی دیوار کھڑی ہو چکی تھی، جہاں اسرائیلی مشرقی یروشلم کے عرب محلوں میں جانے سے ڈرتے تھے اور فلسطینی اپنے ہی شہر کے مغربی حصے میں خود کو اجنبی اور محسوس کرتے تھے۔ یعنی جسمانی طور پر جڑے ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے کوسوں دور تھے۔ جی، اور آرمسٹرانگ کی کتاب کا ایک بہت بنیادی سبق یہاں سامنے آتا ہے۔ جب مذہب اپنی روحانیت، ہمدردی اور انسان دوستی کھو دیتا ہے اور اسے محض زمین، طاقت اور سیاسی بالادستی حاصل کرنے کا ہتھیار بنا لیا جاتا ہے تو وہ لامحالہ تشدد کو جنم دیتا ہے۔ یہ بات دونوں اطراف پر لاگو ہوتی ہے نا؟ بالکل، دونوں اطراف میں اسی مایوسی اور انتہا پسندی نے سر اٹھایا۔ ایک جانب حماس جیسے گروہوں نے بسوں اور عوامی مقامات پر خودکش حملوں کا سلسلہ شروع کیا جس میں عام شہریوں کی جانیں گئیں، اور دوسری جانب باروخ گولڈسٹین جیسے یہودی انتہا پسند سامنے آئے جس نے الخلیل میں عبادت کرتے ہوئے نمازیوں پر اندھا دھند فائرنگ کر کے درجنوں کو شہید کر دیا۔ مطلب جب کوئی گروہ یہ مان لیتا ہے کہ زمین کے ایک مخصوص ٹکڑے پر خدا نے صرف اور صرف ان کا حق لکھ دیا ہے تو پھر دوسرے انسانوں کا خون بہانا، انہیں بے گھر کرنا، سب کچھ مذہبی طور پر جائز لگنے لگتا ہے۔ اسی مذہبی اور قوم پرست انتہا پسندی نے امن کی راہ کو مشکل ترین بنا دیا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تاریخ کے ان تمام خون ریز، دکھی اور پیچیدہ ابواب کو کھنگالنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس تاریک سرنگ کے آخر میں کوئی روشنی ہے؟ کتاب کا حتمی فلسفہ کس راستے کی نشاندہی کرتا ہے؟ کیونکہ اگر صرف ان جنگوں اور تنازعات کو دیکھا جائے تو مایوسی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ سچ ہے کہ تصویر تاریک لگتی ہے، لیکن کیرن آرمسٹرانگ اس طویل تاریخی جائزے کا اختتام امید کی ایک کرن پر کرتی ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ یروشلم کی تاریخ کا محض یہی ایک تاریخ رخ نہیں ہے، بلکہ ماضی میں یہ شہر مختلف عقائد کے لیے ایک مشترکہ پناہ گاہ بھی رہا ہے۔ کیا انہوں نے اس کی کوئی خاص مثال دی ہے؟ نہیں کیا، اور نہ ہی خون ریزی کی۔ ہاں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کے حوالے سے بھی کوئی خاص فیصلہ کیا تھا۔ بالکل، سب سے اہم بات یہ کہ خلیفہ عمر نے یہودیوں کو، جنہیں بائزنطینی سلطنت نے شہر سے نکال دیا تھا، باقاعدہ طور پر دعوت دی کہ وہ واپس آئیں اور اپنے پرانے محلے میں دوبارہ آباد ہوں۔ آرمسٹرانگ کا حتمی پیغام یہی ہے کہ اگر بے دخلی، طاقت کے نشے اور مکمل قبضے کی ضد کو چھوڑ کر ہمدردی اور انسانیت کو اپنایا جائے تو یہ شہر دوبارہ بانٹا جا سکتا ہے۔ مطلب امن صرف اس صورت میں ممکن ہے جب دونوں فریق ایک دوسرے کے تاریخی صدموں کو سمجھیں، ان کے دکھ کو تسلیم کریں اور ایک دوسرے کے وجود کو دل سے قبول کریں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پتھروں، قدیم دیواروں اور شاندار عمارتوں کی تقدیس کبھی بھی کسی انسان کی جان اور اس کے سکون سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اسی کے ساتھ پاسٹ ٹو پریزنٹ سیریز کا ہمارا یہ طویل اور جذباتی سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم اپنے تمام سننے والوں کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس گہرے مطالعے میں ہمارے ساتھ رہے۔ جی ہاں، اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس پوری سیریز کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، اور اگلی سیریز کے لیے آپ کون سی کتاب کا مطالعہ سننا پسند کریں گے۔ جاتے جاتے میں ایک آخری سوال آپ سب کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اس ساری تاریخ کو سمجھنے کے بعد ذرا سوچئے گا کہ اگر مقدس ہونے کا اصل مطلب روحانی سکون اور ہم آہنگی ہے تو کیا کوئی بھی شہر اس وقت تک واقعی مقدس کہلا سکتا ہے جب تک اس کی آدھی آبادی خوف اور جلا وطنی کے سائے میں جی رہی ہو؟ کیا کسی شہر کی حقیقی پاکیزگی کا انحصار اس کی عمارتوں پر ہے یا وہاں بسنے والے انسانوں کے مشترکہ حقوق پر؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔